والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام میرے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم دی پیاری اولاد امجاد حضرات سادات اعظام، بالخصوص حضور پیر طریقت، راہبر شریعت، منبع مہر و محبت، سید السادات حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ نواز شاہ صاحب بخاری غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، میرے فاضل جلیل عالم نبیل صاحبزادہ والا شان حضرت قبلہ علامہ صاحبزادہ پیر محمد شاہ زیب شاہ صاحب بخاری غریب نواز دامت برکاتکم العالیہ، انتہائی واجب القدر میرے افاضل علماء ذی شان، معزز مہمانان ذی وقار، محترم حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ دی خاص رحمت اس دی مہربانی اور فضل و کرم دے نال اساں سب حضرات ماہ مبارک محرم شریف دے آج دے اس بابرکت دن دے وچ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ دے تمام رفقاء کرام حضرات شہداء کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس وچ اپنے غلامانہ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرنے حوالے دے نال منعقد ہون والی آج دی اس بابرکت سالانہ محفل ذکر امام علی مقام دے وچ حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ اساں سب دی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس وچ قبول و منظور فرماوے اور حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری اولاد امجاد سادات اعظام دا یہ پاکیزہ مرکز جس عقیدت دینی جذبے اور محبت دے نال حضور امام علی مقام دی بارگاہ ناز دے وچ نذرانہ ہے عقیدت پیش کرن واسطے اس سالانہ محفل اقدس دا اہتمام فرمیندے ہیں، اللہ پاک قبول و منظور فرمیندے ہوئے ذکر امام علی مقام دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اساں سب حاضرین نو عطا فرماوے۔ آئی تو ٹھیک 1388 سال پہلے جمعرات اور جمعہ دی درمیانی رات 9 اور 10 محرم الحرام سن 61 ہجری دی درمیانی رات حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام احباب دے نال اہل خیمہ دے نال نماز عشاء با جماعت ادا فرمائی اور نماز عشاء تو بعد آپ نے اعلان کروا چھوڑا کہ تمام دے تمام حاضرین اپنے اپنے مقام دوتے موجود راسن اور حضرت امام علی مقام نے انہاں دے نال خطاب فرماونا ہے، خطبہ ارشاد فرماونا ہے۔ چنانچہ اگے جیسا کہ محبوب کریم علیہ السلام دی مقدس تعلیم ہے، اگے تمام دے تمام کارکنان مرد حضرات دیاں صفاں پیچھے پیارے بچے جو نال ان پہ خود خانوادہ نبوت دے پیارے بچے اور کارکنان دے پیارے بچے پیچھے خواتین عظمت، چنانچہ بالترتیب سارے دے سارے نماز تو بعد جلوہ گر ہو گئے۔ حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ پاک دی حمد و ثنا محبوب کریم علیہ السلام آپ دی آل طیب تے درود و سلام دا نذرانہ اور محبوب کریم علیہ السلام دی نسبت کریمانہ دی وجہ تو اللہ پاک نے جو عنایات آپ دے گھرانہ اقدس آپ دے خانوادہ اقدس آپ دی ذات بابرکات تے فرمائیں انہاں تمام چند بڑی بڑی نعمتاں دا ذکر بھی آپ نے فرمایا، اس تو بعد اللہ تعالیٰ دا شکر بھی ادا کیتا اور اس دے نال ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے تمام دے تمام عزیزو، میں حسین ابن علی اس عالم دنیا دے وچ بھی عالم آخرت دے وچ بھی ہمیشہ ہمیشہ واسطے تساں سب اپنے خاندان مقدس دی جتنی کریم ہستیاں نال وہ مرد ہستیاں وہ عظمت والی خواتین ان پہیاں جتنے کارکنان آئے اور اس گل دوتے بڑے بڑے اکابر سیرت نگار علماء اہل تشیع بھی علماء اہل تسنن بھی اہل سنت و جماعت سارے لکھ رہے ہیں کہ 9 اور 10 دی درمیانی رات 32 یزیدی فوج دے وچوں بھی جوان ہن پہ جڑے یکم تو لے کے ہن تک مسلسل امام علی مقام دے خطبات نو سماعت کر رہے ہیں، سارے دا سارا معاملہ کھل کے انہاں دے سامنے آ گئے اور جس وقت لشکر یزید نے آخری دفعہ ملاقات کر کے واضح کر چھوڑا کہ کل سورج نکل دے ہوئے
دیکھ سوں اگر بیعت کر سو تو ٹھیک، ورنہ اساں فی نصف ساعت صرف ادھے گھنٹے دی کاروائی کر کے تساں سب نو مکمل طور تے اساں اس دنیا تو جڑا ہے ختم کر چھوڑ سوں۔ تو بت او 32 جوان ایسے ان جڑے مختلف قبائل دے لوگ ان، او یزیدی فوج دے وچوں نکلے اور رات نو نماز عشاء انہوں نے امام علی مقام دی اقتداد وچ آ کے ادا کی تھی اور آپ دے نال رہے۔ چنانچہ یہ سبب ہے کہ بات روایات دے وچ اختلاف واقع ہو گئے۔ زیادہ مشہور ترین اور یہ بھی بالکل صحیح و سند روایت ہے، یہ بیٹے ای کو بالکل ختم کرو چاہ 72 تن جو حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ببرکات تو علاوہ جامع شہادت نوش مارن، یہ تو مشہور ترین عدد ہے۔ 118 تک دی بھی تعداد شیعہ سنی کتاباں دے صحیح اسناد دے نال موجود ہے، اور یہ روایات جب فرق اس سے وجہ تو آ رہے کہ کئی حضرات صرف 72 دے عدد نو شمار کر رہے ہیں جو شروع تو امام علی مقام دی ذات ببرکات دے نال ان پہ، اور دوسرے علماء جڑے ہیں وہ بعض اوقات 72 دے نال باقی شامل ہونے والے انہوں شامل نہیں کر دے، بعض اوقات نال ذکر کر دیں۔ تا الغرض 72 شہدائے کرام تو لے کے 118 میدان کربلا وچ امام علی مقام دے ساتھیاں دا تذکرہ پوری صحت دے نال بھی موجود، اور 118 تک دے اسماء گرامی اور نام بھی موجود ہیں جو امام علی مقام دا دفاع کر دے ہوئے جامع شہادت نوش مارن۔ تا الغرض اس تمام دے تمام مجمع دے نال امام علی مقام نے ایک فرد نو ارشاد فرمایا کہ میں اس دنیا دے وچ بھی راضی ہاں، آخرت وچ بھی راضی ہاں، اور انہاں لوگاں نے یزیدیاں نے بیعت دے حوالے نال سارا دباؤ جڑا ہے وہ میرے اتے رکھا ہوئے، فوکس میں نو کیتا ہوئے، توجہ میرے اتے رکھی ہوئی ہے۔ اس دا سبب کیا ہے؟ اس دا سبب یہ آئی کہ جنن دی حضور سیدنا امام علی مقام امیر المومنین ساڑھے 5ویں برحق خلیفہ راشد علی منہاج النبوت سید الامت امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی 5 ربیع الاول شریف سن 50 ہجری مدینہ طیبہ شہادت مقدسہ ہو جائی۔ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی شہادت مقدسہ تو بعد بڑے بڑے اکابر علماء نے چیز تحریر کی تھی ہے۔ مثلا حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دوچے گل تحریر کی تھی ہے کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی شہادت مبارکہ تو بعد وقت اسا مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، تمام عالم انسانیت بالعموم اور عالم اسلام دوتے بالخصوص اپنی نظر اگر پاؤ تا علم دویچ، عمل دویچ، زہد و تقوی دویچ، اللہ پاک دے نال تعلق اور وابستگی دویچ، خلق الہی تے شفقت دے حوالے دے نال جو سیاسی، انتظامی، سماجی، تہذیبی، معاشرتی امور و معاملات ان پہ انہاں دے وچ مہارت، انہاں دے وچ گہری نظر، آمنے والے حالات دا ادراک کرنا، آمنے والے حالات دے مطابق قدم اٹھاونا، انہاں تمام دی تمام عظمت اور کمالات دے وچ پوری روح زمین دوتے اس وقت کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں جڑا امام علی مقام دی برابری کر سکتا ہوئے۔ فرمایا لا یساوی ہے احدن، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلوہ گر مجتہد مطلق، حضرت عبداللہ ابن عباس الہاشمی حضور امام علی مقام دے چچا جان موجود ان پہ۔ اس سے طریقے بڑی بڑی عظیم شخصیات سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بڑی بڑی ہستیاں، لیکن انہاں تمام مجموعی امور و معاملات دے وچ کوئی ایک ہستی نہیں، لا یساوی احدن، نہ تا کوئی ہستی آپ دی برابری کر سکتی آئی، اور اگے لکھ دیں برابری کرنا تا بڑی اگاں دی دور دی گل ہے، لا یسامی ہے احدن، انہا عظمتاں دے وچ امام حسین رضی اللہ تو دے مقام و مرتبے دے قریب بھی کوئی دوسری ہستی نہیں پہنچ سکتی۔ تو حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو انہا معاملات دے وچ یگانہ روزگارن، عربی دے وچ جس نو الفرد الفرید آکھا ویندہ ہے کہ وہ واحد یکتا ہستیاں اور در یگانہ ہن، جڑی اس دور دے وچ امام علی مقام امیر المومنین امام حسن مجتبی رضی اللہ تو دی شہادت مقدسہ تو بعد آپ ہی در یکتا ہن کائنات دے وچ۔ اس واسطے چونکہ یزید دے اتے خود بھی واضح آئی پیا، اس نو اپنے مزاج اپنی طبیعت دا خود پتا ہے کہ وہ کس کیٹاگری دا انسان ہے، وہ جتنے نو عمر چھوکرے اس دے اس وقت وزیرن مشیرن پہ، اس دے گورنرن بہت سارے علاقے دے تمام دی تمام یزیدی حکومتی مشینری دوتے یہ چیز واضح آئی کہ ساڑھا نظام چل 2-2.5 سال سکنا ہے۔
اس تو بعد یزید دیاں کمزوریاں، نااہلیاں، اس دے نائبین دیاں کوتاہیاں، کمیاں کھل کے عالم اسلام دے سامنے آوڑیاں۔ اس وقت تک چونکہ یزید تو ہر ایک انسان واقف نہیں ہے، امام علی مقام بھی یہ گل فرما دیں کہ میں یزید نو اچھے طریقے نال جاننا، یہ 2، 2.5، 3 سال زیادہ تو زیادہ انہاں دا باطل نظام چلنا ہے۔ ایک قرون اولا دا دور ہے، قرون اولا دا جس وقت زمانہ ہے تو بڑے بڑے ذمہ دار مسلمان ہر علاقے ہر صوبے دے وچ موجود ان پہ، جویں یزیدی حکومتی مشینری دیاں نااہلیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں کھل کے سامنے آونیاں، مسلمانہ برداشت نہیں کرنا۔ ہر علاقے دے ذمہ دار مسلمان اٹھ کھڑے ہو سن، اور امام علی مقام فرماندن جس لئے اجتماعی طور تے یزید اور دے نظام دے خلاف ایک موقف لے کے امت دے بزرگ افراد اٹھ سن، تو میں جتھے محبوب کریم علیہ السلام دا پیارا شہزادہ، آپ دا پیارا بیٹا اور نواسا ہاں، اس دے نال نال آپ دی امت دا ایک فرد بھی ہاں پیا، تو جس لئے اجتماعی موقف اختیار کر کے یزید دے خلاف ہر طرف آواز اٹھ کھڑی ہو سی، تو سمہ افیدو حیثو یفید الناس، و جڑے نانا جان دی امت ویسی، میں بھی یزید دے خلاف امت دے نال ویسا۔ اس وقت میں اگر اکیلا مقابلے دے آنا تو فرمایا سوائے خون ریزی دے اور ناکامی دے کوئی بھی نتیجہ نہ برآمد ہو سی، الٹا یزیدی نظام پہلے نالو بھی زیادہ مضبوط ہو ویسی۔ ہاں بیعت میں نہیں کرتا، لیکن میں کسی قسم دی رکاوٹ بھی کھڑی نہیں کرتا۔ اس سے واسطے آپ مدینہ طیبہ چھوڑ کے مکہ مکرمہ پناہ گزین ہو گئے، کیونکہ آپ جنگ نہ چاہتے۔ اور یزیدیاں دوتے بھی یہ چیز بالکل واضح آئی کہ 2، 2.5، 3 سالہ تو بعد جس لئے سارے نظام دیاں کمزوریاں کھل کے آوے سن، تو امت نے واضح ایک موقف لے کے کھڑے ہونا ہے۔ اس واسطے چونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ جیسی اس وقت کوئی قائد ہستی نہیں ہے، پوری امت دے اصحاب حل و عقد وتے ساڑیاں کمزوریاں دیکھ کے حضرت حسین دوتے جمع ہو ویسن۔ حسین اگر آزاد ہو سی، ساڑی بیعت وچ نہ ہو سی، تو جس لئے امت حسین تے متفق ہو گئی اور حسین نے قیادت شروع کر دیتی، تو آمن والے چند سالہ حضرت حسین ساڑے واسطے بہت بڑا خطرہ، بہت بڑا چیلنج بڑھ ویسن۔ اس واسطے کسے ہور ہاشمی ہستی نو، دیگر بزرگاں نو بالکل بیعت واسطے مجبور نہ کر دے۔ ساری توجہ حکمرانہ نے حضرت حسین تے رکھی ہوئی آئی، تاکہ حضرت حسین کل نو آزاد رہ کے ساڑے واسطے کوئی خطرہ یا بہت بڑا چیلنج نہ بڑھ گیا۔ اس رات بھی 10 دی رات بھی امام علی مقام نے یہ چیز ہی بیان فرمائی کہ انہا سارے لوگوں دی توجہ ہے میرے ہوتے، لہذا آپ نے وفانو کما حقو ادا کیتا، اور میں اس تمام وفانو قبول کیتا۔ میں آخدا کہ تساں اپنی زندگی بن کے جیو۔ میں جس وقت اپنے خیمے دوچ موجود ہو ساں، میرا چراغ جل رہے ہو سی، میں اللہ دے ذکر عبادت دوچ موجود ہو ساں، تو انہانو بھی مطلب تا میرے نال ہے، جس لئے میں مطلوبہ شخصیت موجود ہو ساں، وہ توانو کچھ نہ آکسن، بلکہ توانو الٹا سہولت رہ سن، راستہ توڑے واسطے کھلا کر سن، اور خوش ہو ویسن کہ دیکھو ہن جس لئے بالکل اساں آخری حتمی ڈیٹ لائن دے چھوڑیے، اور کل اساں انہاں دے خلاف کاروائی کر کے انہاں دا خاتمہ کرنا ہے۔ تو دیکھو حضرت حسین دے جتنے بھائین، بھتیجن، بھانجن، خانوادہ نبوت دی 23 عظیم جوان ہستیاں، اس تو علاوہ جتنے کارکنان دیکھو ان آخری رات آئیے ہک ہک کر کے حضرت حسین نو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ حسین ان اکیلا ساڑے قابو دوچ آوے سی، تو وہ تواڈا راستہ نہ روک سن، بلکہ اس گل دے پیش نظر او تو توانو فیسیلیٹیٹ کر سن، سہولت دے سن، توڑے واسطے راستہ کھلا کر چھوڑ سن۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ دا نام اور او دے نام دی برکت دوتے آپ اپنے اپنی خواتین بچیاں لے کے میں توڑے واسطے دعا گو ہاں، تساں اپنے اپنے گھران وچ واپس لوٹ ونجو، اور میں اکیلا انہاں تمام دے تمام حالات دا مقابلہ کرن واسطے اپنے مقام میدان کربلا موجود اور جلوہ گر ہاں پیا۔ اس گل دوتے اب جتنے بھی امام محمد بن جریر طبری 310 سے، علامہ ابن سعد 203 ہجری وفات، بن خلیفیات، ہاں جی ابو مصعب الزبیری جڑے 256 دی وفات پا رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ آخری ترین کتاب ہے، مستند ترین اور معتبر ترین کتاب ہے۔ اس تک دے وچ مضمون موجود ہے۔ اہل تشیعی شیخ مفید، شیخ صدوق، ابو اصفہانی، ابو فرج اصفہانی دی مقاتل الطالبیین، اور آخری دور دے شیعہ دی معتبر ترین کتاب واقع کربلا دے زمن دے جڑی موجود ہے۔ شیخ عباس کمی جڑے 1220 ہجری دے آئی تو 248 سال پہلے اصفہان دے وفات پا رہے ہیں۔ شیخ عباس کم تو نہ سارے علوم حاصل کیتے، منتہل اعمال دی
پہلی جلد ہن بھی سفر وچ میرے نال ہے، آپ اسی ملاحظہ کرو، یہ سارے دے سارے متفق ہیں سنی شیعہ کہ جناب حضور امام علی مقام وہ اتنی عظیم ہستیاں، اور جی میں کسے جگہ دوتے انہاں پہلے مرے ایجیٹیشن نہیں کیتا، خون ریزی آل نہیں گئے، حکومت واسطے بھی بند گلی نہیں بنائی، اپنے واسطے بھی امت واسطے بھی سارے آپشن راستے کھلے رکھیں، وہ اج دی رات بھی انہوں نے اپنے حق تے ہومن دا اتنا یقین آئی، اور وہ اپنے کارکنان، اپنے عزیزان، اپنے خاندان دوتے اتنے مہربان ان پہ کہ جناب وہ اج بھی سارے انہوں اجازت دے کہ حق دی حمایت واسطے اکیلے میدان دوئی کھڑے ہومن واسطے تیار ان پہ۔ جی میں آپ نے گل ارشاد فرمائی تو سب تو پہلے جڑی ہستی کھڑی ہوئی وہ حضرت سیدنا عباس بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ دی نورانی ذات ببرکات جڑے اس وقت 26 سال اور 27 سال دی عمر مبارک دی چن۔ ساڑھے تمام دے تمام اہل سنت و جماعت اس گل دوتے متفقن پہ امام محمد بن سعد کاتب واقعی جڑے امام بخاری تو 26 سال پہلے 230 ہجری بھی سال فرما رہے ہیں، وہ دستن کے جس وقت 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری 63 سال دی عمر مبارک حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجل کریم نے کوفہ دوی جامع شہادت روش مایائی تو حضرت سیدنا عباس بن علی سیدنا غازی عباس علمبردار شہید کرب و بلا رضی اللہ عنہ کانا صغیرن، آپ صغیر و سنن پہ چھوٹی عمر مبارک آئی، آپ 6 تو لے کے 7 سال دی عمر مقدس دوی چند پہ 40 ہجری چ رمضان المبارک حضور مولا مرتضی کرم اللہ تعالی وجل کریم دی شہادت مقدس ہے، اور ہن 10 محرم سن 61 ہجری آ رہے، لہذا 20 سال دا عرصہ درمیان گزرے تو تمام سیرت نگار اس گل دوتے سارے جمع متفقن پہ کہ حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ نے جامع شہادت نوش منایا ہے تو 26 تو لے کے 27 سال دی عمر مبارک دے چھے۔ آپ شادی شدہ ہن پہ آپ دے پیارے فرزند سیدنا فضل بن عباس بن علی جنہاں دی وجہ تو آپ دی کنیت ہے ابو الفضل عباس بن علی آپ دے نام مبارک نہ لکھوں دے۔ دوسرے آپ دے فرزندن سیدنا عبداللہ عبید اللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ عبید اللہ جڑیں انہاں دی نسل مقدس چو سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز دی ذات ببرکات ہیں، اور تیسرے آپ دے فرزند سیدنا حمزہ بن عباس بن علی بن ابی طالب، 3 آپ دے پیارے فرزندان رضی اللہ عنہ اجمعین آپ دی نسل مقدس جڑی ہے جاری و ساری ہے اج بھی۔ تو حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ چونکہ جس وقت 15 سال دی عمر مبارک دی چند آپ نے تمام فنون حرب و ضرب علم عمل ہر ایک چیز دے وچ کمال حاصل کیتا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے دور دے وچ جڑیاں بڑی بڑی 3 جنگی مہمہ ان پہ اتھے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ دے نال، حضرت عبداللہ بن زبیر دے نال، حضرت عبداللہ بن جعفر تیار دے نال، اور بنی ہاشم دی دیگر ہستیاں اور اہل مدینہ جڑے مدینہ والیاں دے دستے ہیں انہاں دے وچ باقاعدہ 15 سال دی عمر مبارک تو آپ عملی طور تے شامل ان پہ، اور آپ نے جہاد دے وچ 15 16 17 18 20 سال دی عمر مبارک حضرت امیر معاویہ دے دور تک او کار ہائے نمایاں سرانجام دے رہن کہ ہر طرف غزوے دنال محبت اور آپ دے جنگی کارنامہ دی وجہ تو الغازی دے لقب دنال آپ ملقب فرما لیتے گئے۔ جہاد فی سبیل اللہ تو جس طریقے آپ جناب آپ نو مرغوب ترین چیز کوئی پسند ہو دیئے نا، آپ نو اللہ تعالیٰ دے راستے میں جہاد اس طرح پسند آئی پیا۔ محمد بن قاسم السقفی جس وقت آ کے دیبل کراچی دے رستے تو سمندر والے پاسو آ کے کراچی اور دیبل نو فتح کر رہے ہیں، حیدرآباد سندھ نو فتح کر رہے ہیں، ملتان نو فتح کر رہے ہیں، پشاور تک انہاں دی قیادت دے فوجاں چلیں، ہاں جی، اور اس سارا جناب آپ ٹھٹھا دے اتو سمندر دے اس کنارے تو لے کے تو جناب آپ درائے کابل دے آخری کنارے تک ملتان سمیت جتنی درائے چناب دا مغرب ہوئے یا درائے سندھ دا مغرب ہوئے سمندر تک یہ سارے علاقے 2 سال دے محمد بن قاسم نے 16 سال دی عمر دے فتح کر چھوڑیں۔ اگر بنو ثقیف دا 16 سالہ دا جوان اتنے بڑے کارنامے سرانجام دے سکتا ہے تو میرے دوستو کیا 26 سال دی عمر مبارک پہنچ تک حضور مولا مرتضیٰ دا فرزند ارجمند کیا وہ کارنامے نہیں سرانجام دے سکتے؟ آج کل اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چار یار یا الہ یہ جڑی اسا مسلمانہ دے ہر ملک دے عرب عجم چلے ونیو
اور پیارا وطن پاکستان چکے اس تو وڈی عالم اسلام دی کوئی وڈی فوجی قوت نہیں. احادیث کریمہ چکے ساڑھے وطن دی افواج اور ساڑھے ملک دے عوام دے متعلق کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرق دیاں فوجاں تا مدینہ طیبہ تو شروع ہوو اور مشرق بعید تک انڈونیشیا دے آخری جزائر تک اور جاپان دے آخری علاقے تک چلے ونجو تو انہوں پورے عالم اسلام پاکستان تو وڈی کوئی مسلمانہ دی فوجی قوت نظر نہ آسی. اور اس سے نہیں بالآخر انشاءاللہ حرمین طیبین اور جناب اہل فلسطین اور حضرت امام محمد المہدی رضی اللہ تو دے دستیاں دے جڑا سب تو زیادہ شمولیت اسی خراسان دے اس حصے دے پاکستان دے علاقے بھی موجود ان پہ تو نبی پاک علیہ السلام دے فرمانات چکے کافران دے بھی سامنے ان پہ لہذا انہا عالم اسلام بالعموم پاکستان بالخصوص جڑی دوغلی پنجویں نسل دی دوغلی ابلاغی جنگ جڑی ہے وہ شروع کی تھی تو بڑے بڑے ولاگرز جاہل یوٹیوبر بڑے بڑے پیسے انہوں نے دے کے ہر گل اور ساڑا ہر مسئلہ انتشار اور افتراق دوچ پاک ایک افتراق عظیم ہے جڑا انہاں کھڑا کر دیتا ہے. تو او ہستیاں جنہاں دی قدر و منزلت مسلمان مسلم ہے انہاں نو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور نشانہ بنا رہے ہیں اور مسلمان نوجوان نسل دے رائے نو کمزور کر رہے ہیں ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں. انہاں چے ہک گل 2 سالاں تو اے بھی سامنے آ رہی ہے کہ جی حضرت عباس تا نوجوانی دے عالم شہید ہو رہے ہیں میدان کربلا انہاں کتنیاں جنگا لڑیاں انہاں نو غازی کیوں آکھ دیو غازی اسا نہیں آدھے اس صدیاں تو انہاں دی زندگی مبارک تو انہاں دا لقب مبارک آ رہے ہیں. جیڑی کتاب ہی دیکھو جناب عباس بن علی بن ابی طالب الغازی دے لقب دے نال ملقب کیتے ویندن تو گزارش ہے کہ آپ 26 تو لے کے 27 سال دی عمر مبارک جن عملی طور پر بار بار آپ جہاد فی سبیل اللہ اپنے کارہائے نمایاں سرانجام دے چکے ہیں. وہ دور ہی ایسا آئی کہ بڑے گھرانے دے تربیت یافتہ 15 سال 16 سال دے بچے اگر انہوں نے جہاں بانی اور حکومت واسطے جب منتخب کروا وہ معاملات بالکل صحیح طریقے نال کئی ایسی صاحب صلاحیت ہستیاں جڑے چلا لیندے ہیں. تو الغرض حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ سب تو پہلے کھڑے ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کم اشنا بادہ کا آپ تکریم ہو آپ ساڑے رہنماؤ مقتداؤ پیشواؤ اور آپ انتہائی شفیق اور مہربان ہستی ہو. تو حضور آپ تا سانو اجازت عطا کر رہے ہو کہ اساں آپ نو چھوڑ کے اس غریب الوطنی دے اور امتحان دے مرحلے اپنے گھران دے واپس لوٹ ونیوں. لیکن ساڑھے ایک سوال دا کرم فرما کے جواب دا عطا فرماؤ کہ خدا نہ خواستہ اگر تو انہوں اکیلے چھوڑ کے اساں اپنی جانا نو اپنے بچیاں نو پیارا ہی کروں تو حضور اتنا تا ڈساؤ چاہ کم اشنا بادہ کا تو آڑے بعد کتنا عرصہ زندہ رہ لے سو اساں 50 سال زندہ رہ لے سو 100 سال زندہ رہ سو ثم الموت آخر ایک دن اللہ پاک دا بلاوا آمنا ہے اور اسا رب کریم دی بارگاہ اقدس وچ حاضر ہو مرنا ہے. حضور ان الموت احب الینا حضور او موت جڑی تواڈا دفاع کر دے سانو آوے سانو کروڑا مرتبہ زندگیاں ملن سانو کروڑا زندگیاں نالوں او موت عزیز ہے جڑی تواڈا دفاع کر دے سانو راہ حق دے وچ آوے سے. لہذا حضور لا نترکو کا فردا کچھ بھی ہو ونیے مغرب سورج آلو طلوع کرے نظام عالم الٹ پلٹ ہو ونیے لیکن حضور جب تک آخری سانس موجود ہے لا نترکو کا فردا حضور ہرگز تو انہوں تنہا نہ چھوڑ سوں بلکہ ہک ہک کر کے توڑا دفاع کر دو توڑا تے اپنی جانا نچھاور کر چھوڑ سوں. آپ نے جس لئے گفتگو فرمائی سارے حاضرین ہاند وچ ہاں ملاون لگ گئے. حضرت عقیل دے فرزندان کھڑے ہو گئے سیدنا مسلم تا 9 ضلع جنہوں شہید ہو چکے ہیں باقی فرزندان موجود ہیں ابراہیم بن عقیل محمد بن عقیل یہ سب کھڑے ہو گئے. درود پاک پر سنتو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہربانی جزا مسلسل سفر دے باعث حضرت حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ جڑے کہ کوئی 80 سال دی عمر دے قریب ہیں محبوب کریم علیہ السلام دا شرف صحابیت حاصل ہے. چاروں خلفائے راشدین اور بالخصوص جس وقت سن 36 ہجری جمادی ثانی حضور مولا مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم کوفہ نو مکمل طور تے دارالحکومت قرار دے دیتا. آپ 4.5 سال کوفہ بسر کیتے ہر قدم ہر مرلے تے سیدنا حبیب ابن مظاہر رضی اللہ عنہ نال حضرت زہیر ابن قین البجلی رضی اللہ عنہ نال وہ تے اے بزرگ کھڑے ہو گئے. حضرت حبیب ابن مظاہر نے فرمایا حضور دیکھ دے پہ ہوئے میرے 3 جوان سال بیٹے
انہاں دے قد کتنے دراز ہیں، انہاں دے سینے کتنے چوڑے ہیں اللہ دی رحمت دے نال. ہاں جی یہ مکمل تربیت یافتہ ہیں. اور میں بھی جنہاں دا محبوب دی قدمہ دے وچ حاضر ہویا ہر جہاد دے وچ آپ دے دور حضرت ابو بکر دے دور حضرت عمر حضرت عثمان حضور مولا کائنات دے نال میرا ایک لمحہ بسر ہویا ہے. تو حضور میرے ہتھاں دے وچ اج بھی بڑی طاقت ہے اور میری سائد اور کلائیاں اج بھی بڑیاں مضبوط ہیں 80 سال دی عمر دے وچ بھی. اور حضور دیکھتے پے ہو میری ذرا سواریاں جڑیاں تواڈی خدمت واسطے میں اپنے نال لے کے آیا. ہاں جی اور میرے جوان سال بیٹے اور میری کل تلواراں دی اتنی تعداد ہے، ڈھالاں دی اتنی، تیر کمان نیزے بھالے، مال و دولت دی کوئی کمی نہیں میں حبیب ابن مظاہر دے کولوں. اور حضور یہ تو ساری اللہ دیاں نعمتاں آپ دے نانا جان دی نگاہ عنایت نال موجود ہیں. میں خالی ہاتھ اور اکیلا نہیں، لیکن حضور لو کنتو بالفرض اگر میرے کولوں ایک اصلے وچوں چیز نہ ہویا، میرا کوئی بیٹا نہ ہویا اور میں اکیلا بھی 80 سال دی عمر وچ اکیلا تواڈے نال ہوا تو حضور لڑن واسطے کوئی شے نہ ہویا نا تو لأقاتلنہم بدفعیت کا بالرماد، جب تک مٹی تے ریت دے ذرات بھی میرے ہاتھ وچ آندے رہے نا میں تواڈے دشمناں دی اکھاں دے وچ پا کے تواڈا دفاع ہر حال وچ کردا رہا. تے ہن تاں ساڈے کول اتنے مال و اسباب موجود ہیں، اتنا کچھ ہے، اساں کوئی اکیلے نہیں ہیں. رب کریم دی مدد و نصرت ساڈے نال ہے. لہذا حضور دوبارہ آپ اس طرح دا کوئی کرم نہ فرمائے سو. حتیٰ کہ خواتین عظمت جو کہ صبر حوصلے دا پہلے دن تو لے کے مدینہ طیبہ تو مکہ مکرمہ چ اتنے سخت حالات یزیدیاں نے پیدا کیتے کہ انہا سرحد پار ونجن دا پروگرام چلے ونجنا سرحد پار جنگل چ وقت گزارے نا جب تک یزید حکمران آئی اور امت یزید دیاں نا اہلیاں دیکھ کے واضح ایک راستہ اختیار نہیں کر دی. تو حضرت حسین پاک نے تا مکہ مکرمہ چی جس لئے وی او باش یزیدیاں نے مکمل کیتے جڑے مقرر کیتے جڑے آپ ان قتل کرنا چاہتے ہیں تو وقت پروگرام بنایا کہ میں سرحد اسلامی چھوڑ کے اگلی رات آپ نے چھوڑنا ہی مکہ شریف اور مغرب دی طرف سمندر پار کے صحرا دے وچ افریقہ دے وچ پار ہونا ہی. لیکن کوفیاں دے خط آ گئے، حجت قائم ہو گئی، وقت مشکل حالات وقت سارا سفر. حضرت مسلم دی شہادت دی خبر یکم تو لے کے ہن تک میدان کربلا وہ تمام خواتین عظمت رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین محبوب دیاں پیاریاں بہواں بیٹیاں خواتین عظمت کارکنان دی خواتین وہ جڑیاں ہمت حوصلے صبر دا پہاڑن انہاں کریم ہستیاں دی آوازاں بھی آمن لگ گئیاں کہ اساں اپنے باپ نو اجازت نہ دے سوں، بھائی نو اجازت نہ دے سوں، بیٹے نو اجازت نہ دے سوں کہ جناب یذہبون دونا کا آپ نو تنہائی دے وچ حضور چھوڑیں اور اے مزے نال اپنیاں زندگیاں گزاریں. نہ اساں خواتین ویسوں نہ ساڑا کوئی فرد تو پس ویسے. وہ جس وقت حضور امام علی مقام رضی اللہ تو دی ذات بابرکات نے اے حوصلہ اے استقامت کہ بار بار دی اجازت دے باوجود بھی کوئی ہک بھی بندہ اتھو ہٹن واسطے تیار نہیں ہے تو آپ نے فرمایا وقت اے ساڑی دنیاوی زندگی دی آخری رات ہے بھئی. اور جو عبادت ریاضت احکام دی پابندی دا اجر و ثواب اور لطف و لذت عالم عمل دے وچ اور دارالعمل دے وچ ہے نا تو بات آخرت دے وچ کئیاں نو قبر دے وچ قرآن بھی مل ویندے تلاوت واسطے حفظ واسطے کئیاں نو نماز دی توفیق بھی ہو ویندی ہے لیکن او انوار نہیں مل دے ہوندے جڑے عالم دنیا دی زندگی دے وچ ہوندے نا. تو آپ نے نصیحت فرمائی اور فرمایا کئی لوگ ایسے ہوندے کہ جس وقت انہاں دی وفات دا وقت آندا ہے اور حجابات ہٹ ویندن جی میں قرآن فرما رہے کشفنا انکا غطاءکا فبصرک اليوم حدید. آج تیری جتنے اکھاں دوتے پردیان حجاب غطاء سارے سا ہٹا چھوڑے اور اے مرن والے انسان آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے تن سارے حقائق اکھاں نال نظر آ رہے ہیں. تب جیڑا بندہ قریب المرگ ہوندہ ہے نزدہ عالم بعدی تاری ہوندہ ہے سیدنا ملک الموت حضور سیدنا اسرائیل علیہ السلام انہوں نے ساتھی فرشتے وہ بالکل نظر آمن لگ ویندن حجاب غطاء پردے ہٹ گئے تو جس لئے ملک الموت علیہ السلام اور آپ دے ساتھیاں نو مرن والا دے دے تو کئی لوگ اس وقت اپنی گزری ہوئی زندگی تے حسرت اور افسوس کرنے لگ ویندن اور قرآن فرمائندہ ہے کہ وقت موت دے وقت وہ آخ دن رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اے میرے رب تعالیٰ میں نے یہ 2-4 دہاڑے قریبی وقت دی مزید تو مہلت کیوں نہیں عطا فرما چھوڑے دا فَأَصَدَّقْ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کیونکہ میں نظر آگئے کہ صدقے تو زیادہ
تینوں راضی کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں تو میرے کل جتنے مال و دولت دے خزانے اور انبارن فاصدق مینوں ہک ڈو دہاڑیاں دی مہلت دے چا تاکہ وہ راہ خدا دے میں سارا صدقہ پیش کر چھوڑاں اور توبہ طائب ہو کے اکم من الصالحین تھوڑی جئی مہلت دے میں تیرے نیک اور صالح بندے شامل ہو گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ تو اس وقت بندہ حسرت افسوس کردہ ہے گزری زندگی دیڑے قیمتی شب و روز ایک لمحہ ضائع کیتا ہوندہ ہے تو فرمایا وہ ایو جئی رات دوبارہ نہیں آونی لہٰذا بیتو الاسم اللہ تعالی اس طرح کرو کہ والعبادت والشوق الى لقائہی میں حسین بھی اس سے عالم اچھ اپنی آئی دی رات دے جتنے لمحات باقی ان گزار ساں اور تسا بھی اپنے اپنے مقام تے نماز دے تلاوت قرآن درود پاک استغفار اللہ تعالیٰ دی محبت اور دی ملاقات دے شوق اور اشتیاق اچھ بسر کرو۔ چنانچہ آپ نے سب نو اجازت عطا فرما رہی تھی اور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ چونکہ 2 محرم شریف تو آپ نے اپنا نائب مقرر فرما چھوڑائی اور حضرت سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ دے ذمہ تمام دفاعی امور و معاملات آخر تک دے کہ جو فیصلہ کرنا ہوئے کوئی بہت بڑا چیلنج آونی تو میرے نال آپ مشورہ کر لے سو ورنہ جو حکمت عملی آپ ترتیب دے سو آپ میرے بھائی بھی ہو میرے نائب بھی ہو میرے علمبردار بھی ہو تو آپ جو فیصلہ کر سو دے مطابق سارے جوانہ نو امام علی مقام نے پابند فرما چھوڑا ہر معاملے میرے بھائی حضرت عباس دی رائے دوتے عمل کر سو انہ دی اطاعت کر سو وقت آپ نے اہل خیمہ ادھے ساری حفاظت دے انتظامات کیتے ہیں جوانہ دیاں ڈیوٹیاں لائی ہوئی ہیں آپ نے حکم جاری کیتا ہر جوان اپنی اپنی پکٹ اپنی اپنی پوزیشن دوتے پہنچ ونجے 7 محرم شریف تو چکے حالات بہت نازک ہو گئے انہا ظالم لوگوں نے فقط منع الماء پانی جڑائی روک چھوڑائی آج کل کئی سارے فاضل عزیز جڑے ناسبیت خارجیت یزیدیت دے جناب اس وقت بڑے پروموٹر ہو چکے ہیں وہ جناب کہ نہیں جی کتاباں دے شیعہ کتاباں چی موجود ہے سنی کتاباں چی موجود ہے اور خود سیدنا امام الائمہ امام محمد الباقر رضی اللہ تو دی روایت چی موجود ہے کہ جی پانی تا خیمے دے موجود آئی وہ میرے بھائی پانی دے موجود ہو من تو کون انکار کردہ ہے کیڑا بندہ ہے جائے کتاباں پڑھی ہو من یہ سارے دے سارے معاملات دوتے نظر رکھی ہوئے اور وقت آکے جی پانی کوئی نہیں تھوڑا بہت پانی موجود ہائی لیکن وہ یزیدیاں دی مہربانی نالو پانی نہیں یزیدیاں تا سب تو ہی اپنے فوجی دستے مقرر کر کے درائے فرات دے اندرونی کنارے تے متعین فرما چھوڑے جس وقت پہلے علا ذخیرہ پانی دا ختم ہونے لگ گیا پیارے بچے بچیاں اہل خیمہ ہاں جی بزرگ ہستیاں شدید ترین گرمی دے ایام ان پہ اس سال سنی 61 ہجری دے وچ وہ جس لئے پانی دی طلب شدید پیدا ہو گئی جہاں بلب ہونے لگ گئے تو حضور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ حکم ہویا سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ نے وہ 40 جوان لے وینو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یزیدی کوئی تو آڑے ہاتھ چو مرنا نہیں چاہی دا کیونکہ جی میں یہ سب پانی علیہ پاسے ورنہ ہے انہاں مقابلے چ آورنا ہے تو انہاں نو تو سا نہ زخمی کرنا ہے وڈے زخم بھی نہیں لامنے اور نہ ہی انہاں دے چو کوئی بندہ مرنا چاہی دا ہے ہاں اپنے ہتھاں دا استعمال کرو اور جیڑا بھی رکاوٹ پاوے چاہ کے اس سواریاں تو پٹکھو اور زمین دوتے پٹکھاریاں دیو لیکن مرنا کوئی نہیں چاہی دا کہہ دی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہی دی شدید گہرا زخم نہیں ہونا چاہی دا یہ آپ نے احکام جاری کیتے 20 جوانہ نو اڈے مقرر کیتا کہ انہاں نو الجھاؤ دستہ تیار کر کے کہ انہاں دی جتھے مدد پوے انہاں دی مدد کرو اپنے ساتھیاں دی اور 10 بندیاں نو جوانہ نو مقرر کیتا تیز ترین ہوشیار ترین جوانہ
ارجیبو میں شمر بن ذل جوشنا توڑا مامو جانا مہربانی کرو میری آ کے گل سن لو چنانچہ آواز رات دا وقت ہے ہر ہک نے سنی سیدنا عباس جو اپنے مقام تے آنا فوری طور تے حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تندے خیمہ اقدس وچ آپ اللہ تعالیٰ دی عبادت دی چل جویں موقع ملا حاضر ہو گئے حضور اوا سمیتا ما سمیتو جو کچھ میں سنا ہے حضور تسا بھی سنا ہے قالا نام آپ نے فرمایا میرے بھائی میں بھی سن لیا ہے وہ سوالیاں نظران دے نال حضرت عباس نے غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام دی طرف ڈٹھا آپ نے فرمایا انتا اخی و سکتی و معتمدی میرے بھائی عباس پریشان نہ ہو تسا میرے بھائی ہو میرے سکہ اور میں تو اڑتے پورا وثوق اور اعتماد ہے اور میرے معتمد علیہ ترین عزیزان وچو لہذا اپنے بھائیاں نو بھی نال لو اور اذهب الیہ اور علا رسلے کا ذرا بھی ذہن دوتے وزن اور پریشانی نہیں رکھنی بڑے ریلیکس ہو کے پرسکون طریقے نال چاروں بھائی مل کے بنیو اور سنو جو کو جو آخد ہے سیجعلو ہاں جی لنافی ہے خیرن کثیرہ ہو سکتا ہے کہ اس ملاقات دے اللہ پاک کو خیر دے راستے ہر ہک واسطے پیدا فرما چھوڑے لہذا آپ نے فرمایا میں نے توڑے اعتماد ونیو دنال ملاقات کرو جو گل کردہ ہے سنو چنانچہ حضرت عباس نے اپنے تنہ بھائیاں نو نال لیا اور یہ چارے بھائی حضور مولا کائنات دے پیارے فرزندان یہ جناب جتھے شمر کھلوتا یا اپنے ساتھیاں دنال یہ فاصلے تے کھڑے ہو گئے اور فرماون لگے یا شمرو کلنا ما بدا لکا فینا جو کوئی ساڑے متعلق گل کرنا چاہنا ہے اپنا معافی ضمیر بیان کر کھل کے بیان کر سن کیوں بلایا ہے اسا کہا اے میری بہن دے بیٹے ہو تسا میں بڑے عزیز اور پیارے ہو رحمی تعلق ہے میرے توڑی امی دنال میرا اور انی لأستحی یوم القیامت من اختی امکم فاطمہ تا قیامت والے دن توڑی امی فاطمہ بنت عمر الکلابیہ میں نے اپنی بہن چچا زاد بہن دے کولو شرمندگی ہو سی حیاء سی کہ اگر اس نے میں نپ لیا قیامت والے دن کہ تیرے بھانجے آن میرے جگر دے ٹکڑے آن اور اس شہید ہو گئے اور تین دے بچاؤن واسطے کوئی اقدام نہ اٹھایا لہذا اے توڑے امان نامن اے حقیق لے لو اپنا اپنا امان نامہ اور میں تو انو اے نہیں آخدہ میرے بھڑے جیو کہ تساں یزیدی فوج اور ساڑے لشکری چاہ بنیو حسین دے خلاف لڑو نہیں میں اے گل نہیں کردہ بلکہ میں آدھا کہ تساں اترکو حسینن حسین جیڑی حالت ہے چنہوں فوراں چھوڑو اور اپنی بیوی بچیاں فوراں لو میں سارے انتظامات کروا کے دینا اور تساں جڑے پاسے بڑھنا چاہتے ہو چلے بنیو 15-20 ڈیڑے مہینہ اپنے آپ نو محفوظ مقام تے پوشیدہ رکھو اساں چند دنہ دے سارا مسئلہ حل کر چھوڑنا ہے جو بھی حسین دی حمایت چٹ سی اس نو بھی دوا ساڑا پورا پلان اے بی سی سارا کچھ موجود ہے پیا لہذا جس لئے مہینے سواد وچ مکمل حالات رو کنٹرول کر کے امن قائم کر چھوڑ سوں تساں آب جائے کوفہ دے وچ میرے کول میں تو انو عبید اللہ کو لے کے ویسا یہ امان نامیاں تے بقیدہ گرنٹی تحریر موجود ہے پئی عالم اسلام دا جیڑا علاقہ تسا چارے بھائیاں نو سب تو زیادہ زرخیز نظر آوے وسائل والا خطہ ہوئے اسا تو انو جاگیرہ بھی رہے سوں ہر عزیز نو 500 فوجی بھی رہے سوں ہمیشہ حفاظت واسطے اپنے علاقے دے اپنی حکومت 20-25 دیہاتاں دوتے توڑی حکومت آمدنی اپنے جانوری پالو تے باغاتی لگاؤ تے بچیاں دے نال بیویاں نال عیش کرو حسین نو چھوڑ دو اور میں اقدام کسے اور مقصد واسطے نہیں کر رہا صرف اس واسطے کہ میں نے قیامت والے دن اپنی چچا زاد بہن دے سامنے شرمندگی نہ اٹھاؤنی پوے جس لئے ساری تقریر شمر نے کر چھوڑی تاب ابن جریر تبری تو لے کے البدایہ والنہایہ تک دیکھو پوری صحت نالے چیز موجود ہے کہ ان چارے بھائیاں نے بیک زبان کوئی آپس اس گل نو اہمیت اتنا ہی در خور اعتنا نہیں قرار دیتا کہ چلو اساں ذرا سوچتا لوں اس گل دوتے اس آفرت مشہونہ کا نہیں سانو نہ سوچن دی لوڑ جتھے حسین نو چھوڑنا پوے اساں ایسی سوچ ہی نہ سوچ سو اور مومن دائیہ طریقہ ہے پیا حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تو دا مقام قرب مقام محبوبیت اللہ دی بارگاہ چتنا ہے کہ امام بخاری علیہ رحمت حسن سند دنال الادب المفرد امام ترمزی جامع ترمزی دی دوسری جلد کتاب المناقب حسن سند دنال حدیث موجود ہے سیدنا عقبہ بن حارث السقفی پیارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے دن میں اتنا طویل سفر کر کے یعنی 60 کلومیٹر میں طائف تو مکہ کیتے طواف کعبہ اور عمرہ کیتا اس تو بعد میں 500 کلومیٹر مدینہ تک کیتے اور میں محبوب نال محبت آئی میں جناب
ایمان گھن کے آیا سن 8 ہجری جڑا 25 دیہڑے محبوب نے بنو ثقیف دا طائف دا محاصرہ فرمایا اور جارانہ دے مقام تے مال غنیمت غزوہ حنین دا تقسیم کر کے عمرہ کیتا آئی. میں اس وقت تو محبوب دی بیعت کیتی آئی تے وقت کریم آقا نال میں محبت اتنی ہو گئی کہ میں تا سالی وقت نہیں گزار سکا کہ دوڑ دا آیا پہلے طائفی چو چلا مکہ آیا وقت مکہ چو چلا سینکڑے میل کر کے مدینہ طیبہ اور میں پہنچا تا نماز دا ٹائم آئی وضو کیتا کریم آقا دے نال نماز پڑھی. نماز دے وچ ہک کھڑے ہو گئے سلام تو بعد ایک انصاری جوان حضور میں نواں مکان بنایا ہے سارے عزیزاں دی جتنے اصحاب صفن تے تواڈے نال رمن علی اکابر ہستیاں مہاجر سب دی دعوت کیتی ہے کھانا سینکڑے بندیاں دا تیار ہے حضور میرے گھر دا افتتاح بھی فرماؤ اور کھانا اور دعوت بھی قبول فرماؤ. آپ فرما دینا میں نوی محبوب نے اپنے نال میں مہمان ہم اتنا سفر محبوب نے بڑا کرم فرمایا لیکن مسجد چو اساں وفد دی صورت چلے ہیں محبوب دے نال اچانک حضور سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالیٰ علیہ دا مکان مسجد دے سامنے چوک حضرت نعمان ابن حارثہ نے پیش کی تو آئی فرمایا دروازہ مین گیٹ کھلا اور حضرت حسین دوڑ دے تیزی نال باہر جی چوک آئے محبوب نے ڈٹھا محبوب نے بھی حضرت حسین دے پچھو پچھو دوڑنا شروع کر دیتا. حضرت حسین ڈٹھا نانا جان من چاونا چاندر نپنا چاندر انہوں ہی گول دائرے بھجنا شروع کر دیتا. حضرت ابو حریرہ حضرت عقبہ بن حارث سقفی فرمائے دے میں ڈیتا پیا حضرت ابو حریرہ چکے بہوں اہل بیت اطہار نال محبت کر دیاں محبوب دے بچیاں نال ایڈی محبت اور عقیدت آئی وہ بھی چامن لگے کہ میں حضرت حسین نو اگو نپ کے محبوب نو چاک محبوب نے فرمایا خلے سبیل الحسین ابو حریرہ تو اساں ڈوترے تے نانے دے وچ نہ تساں ایک پاسے ہوو ترائے 4 چکر لائے حضرت بالآخر محبوب نے دوڑ دے آپ بڑی پیاری پیاری آوازیں ہی کٹ رہے ہیں اور آپ نے من کے نب کے چاہ کے اپنے سینے ایک 10 نال چمٹا وقت امام حسین نے بھی بچپن آئی انہوں نے بھی نانا جانو زور نال گلکڑی پائی وہ نانا جانو چوم رہے ہیں نانا جانو نانو چوم رہے ہیں اور نال ہی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ حسین من اتنا پیارا کیوں ہے فرمایا میرے حسین نال میرا اللہ اتنا پیار کرتا ہے کہ احب اللہ من احبا حسینن قیامت تک آون والا جیڑا بندہ میرے حسین نال محبت کرسی حسین دے نال محبت کرن والے نال بھی اللہ پاک محبت فرمے سی. یہ آپ دیکھو امام بخاری اس حدیث دی تخریج کر رہے ہیں امام ترمذی اس حدیث دی امام احمد بن حنبل ادی تخریج امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی پوری دوسری جلد 5 جلدہ چے موجم کبیر طبرانی دوسری جلد ہے ہی ساداتنا حسرین کریمین دے تذکرے تھے یہ حسن سند دنالے حدیث ہے کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے حسین نال پیار کرو میرے حسین نال محبت کرو احب اللہ من احبا حسینن جڑا میرے حسین نال محبت کرسی حسین دے نال محبت کرن والیاں دے نال بھی اللہ پاک محبت فرمائے سی. اگر امام علی مقام دے نال محبت کرن والیاں دے نال اللہ محبت فرمائے ہے تو خود امام علی مقام دے نال اللہ نو کتنی محبت ہو سی. تو حضرت حسین دی محبت اور حسین نو کیڑا مومن ہے جڑا چھوڑے. اس وقت امام احمد بن حنبل 241 ہجری آپ دا وصالے بغدادی چن آپ دا بیٹا عبداللہ شام دے علاقیاں دا سفر کر کے بڑے بڑے محدثین علماء فقہاء اصفیانو مل کے تو جس لئے واپس بغداد عراق چاہے عبداللہ بن احمد بن حنبل ہاں جی وہ خود بھی امام المحدثین ہیں آپ دے بیٹے عبداللہ بن احمد انہاں آکھا ابا جان میں شام اچ گیا پر بڑا عجیب میں صورتحال کچھ مولی میں نے ایو جائی ملن جڑے حسین جڑے یزید نالی محبت کریں دینا ہاں جی یزیدی لوگ ان پہ تو ایو جے کئی اہل علم نال میں نو واسطہ پہ آئے جڑے کہ جناب یزید نال محبت کریں دینا میں بڑی تکلیف ہے چاہاں آپ فرمائیں دینا امام احمد بن حنبل میرا سارا واقعہ سن دے رہے جس سے لے آئے نا اس نکتے دوتے کہ تو کئی یزیدی بھی ہن اہل علم دے وچ جناب آج بھی کئی یزیدی ہن اہل علم دے وچ کئی رافضین پہ تے کئی یزیدین پہ اللہ انہاں دے شر تو سانو بچاوے. یہ بہت بڑا ایک محدث ہے علامہ جوزقانی یعقوب دنا یہ جوزقانی 200 کچھ ہجری وفات پا رہے بڑی حدیث دی راویاں روایت دے وچ موجود ہے. یہ بدبخت یہ جو ہے ایسا یزیدی آئی ادھا مہمان آونیا ہے اس نے ضرور دیسی ککڑی کھمیندہ آئی اس آپ ککڑیاں پالی ہیں. دیکھو ذرا تہذیب التہذیب امام ابن حجر علامہ زاہوی دی سیر والا میں جتھے اس دا ذکر موجود اس محدث راوی دا یہ بہت بڑا صاحب علم و دانش آئی. یہ وقت مہمان دے آمن تے بڑا خوش ہو بنیا ہائی پکا یزیدی ناسبی
وتے ککڑی اپنی بغل چ پاوے آدھائی میں بڑا نرم دلاں میں ککڑی نہیں ذبح کریں دا اے وقت کہے کسائی کول بن کے ذبح کراویا او وقت اس نو جناب کھب کٹھے کر کے قبلہ رو ککڑی نو لٹا کے چھری تیز کر کے جناب بسم اللہ اللہ اکبر وہ تو سیکنڈ لگ ہے ککڑی دی گچی کیڑی کوئی موٹی بڑی گچی ہوندی ہے گاں مائی دی طرح وہ تو سیکنڈ ہی ذبح ہوئے دی ہے یہ وقت بدبخت ان کریا اپنی ککڑی چاہ کے برتن رکھیا تے آکھیا صد افسوس حیف علی بن ابی طالب دوتے ہاں جی ایک ککڑی دے ذبح کرن دوتے جتنا ٹائم لگا ہے نا علی نے اتنی شخصیات جڑیاں نا اپنی تلوار دے نال مار چھوڑیاں جناب اندر بغض علی موجود آئی پیا یہ آج کل جڑے کئی جناب تقریریں فلانی روایت پہ پیش کرتے ہیں اہل علم تے لازم ہے پہلے راوی نو چیک کر لیا کریں کہ نہیں یزیدی تا نہیں ہے کہ نہیں کوئی رافضی تا نہیں ہے ہاں جی تو بڑے بڑے نام تو انہوں وچ نظر آسن حضرت عبداللہ دی طبیعت تے آگیا بڑا وزن امام احمد بن حنبل دے فرزند اور انہاں کہا ابا جان اے میں نو کئی اہل علم یزیدی بھی ٹکرے نے انہاں نال بھی ملا میں تا عجیب عجیب گلہ انہاں دیا سنین پہلے تا امام احمد سر جھکا کے سارا واقعہ سندے رہے جس لئے اس نکتے تے آئے نا رفع راسہو امام احمد بن حنبل نے اپنا سر مبارک اتے چاہیا اتنی جلیل القدر امام ہستی نے اپنے بیٹے دی اکھاں پا کے ڈٹھا اور فرمایا میرے بچے علم ہے انہا کولوں حفظ ہن انہا کولوں صلاحیتاں بڑیاں انہا لوگاں دے کولوں لیکن ایمان تو خالی مولی لوگ نہیں ہو جائے ہاں جی یزیدیت نو پالانا لے فرمایا سب کچھ ان علم وغیرہ تقوی زہد سارا کچھ عمل وغیرہ لیکن ایمان کونی نے مومنن یحبہو میں پتر دسا کوئی مومن بھی کدے یزید نال محبت کر سکتا ہے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ امام اہل سنت جڑے اپنے دور دن وہ فرما دے پہن میرے بیٹے میں دسا مومنن یحبہو کیا کوئی مومن بھی محبت بھی کافرہ کو لی بڑا علم ہوتا ہے شیطان کو تھوڑا علم ہے تو گل صرف علم دی نہیں حضرت عارف کھڑی شریف رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب قدس سر العزیز ہاں جی سیف الملوک آپ ارشاد فرما دن پڑھنے دانا مان کنی تے نہ آنکھیں میں پڑھیا وہ جبار کہار صدیوے متا روڑ سٹی دودھ کڑیا تو بھئی علم بڑے ہوتے ہیں بڑے کافران دے کل مستشرقین بڑے بڑے اہل تحقیق بڑے بڑے انہاں دے اہل علم و دانش لیکن اصل چیز محبت ہے تے محبت دا نور پیدا ہی نہیں ہوندہ جب تک حضور مولا مرتضیٰ امام حسین اہل بیت اطہار دی محبت نہ آونے آج کل دور انتشار و افتراق اور فتنیاں دی آماج گاہ ساڑا دور سانو بڑی حیرانی ہو دیئے کئی عزیز فاضل فرمیدن فکر رضا تے چلو فکر رضا امام اہل سنت مجدد دین و ملت مؤید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ امام المسلمین سیدی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز لیکن امام احمد رضا جیسا ظاہر شریعت دا نگاہ بان اور ربانی شریعت دا ظاہر عالم کیا فیصلہ فرمیدہ ہے وہ فرمیدن بھائی عبادتیں کر گنو علمی حاصل کر گنو سارا کو لیکن جب تک اپنی نسبت غلامی مولا کائنات دے دروازے نال تے نہ کر سو کدے قرب خداوندی نہ پا سکسو آپ دا ارشاد گرامی ہے واضح طور تے ہدایت کے بخش شریف آپ فرما رہے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام حضور امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولا مرتضیٰ شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دی بارگاہ نازج نظرانہ غلامی امام احمد رضا پیش کر رہے ہیں فرمادن اصل نسل صفا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جتنی نسل مقدس ہے حسنی سادات حسینی سادات امام احمد رضا فرمادن نسل صفا ہے یہ برے صغیر بڑا طریقہ بنا ہے کہ لوگوں نے اپنے باپ بدلیں تو یہ بھاج کے سادات شامل ہو گئے ابو داؤد دوسری جلد کتاب الاستیزان حدیث سے یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنا قبیلہ نہ بدلائے اپنی قوم کاسٹ برادری نہ پہ تبدیل کرائے امان ہوتا امان ہی روائے بلوچ ہوتا بلوچ ہی روائے جٹ ہوتا جٹ ہی روائے
ہاں جی اپنی قوم نہ تبدیل کرائے. فرمایا من غیر اباہ فعلیہ لعنت اللہ، جڑا اپنا باپ چا بدلے یعنی قبیلہ برادری بدلے ادو تے اللہ دی ہمیشہ لعنت برستی رہتی ہے. وہ کھلوتا ہوئے اللہ دی لعنت برس رہی ہے، بیٹھا ہے اللہ دی لعنت، وہ بڑا شاہ جی بنا بیٹھا ہے. نہیں امام احمد رضا فرما دن واقعی جنہ دے حضور سیدہ کریمہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ دے دودھ مقدس دی تاثیر اور حضور مولا مرتضیٰ دے جوہر مقدس دی تاثیر اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے خون مقدس دی جلوہ گریے. تو فرمایا ساڑھا عقیدہ ہے محبوب دی شان بشریت بھی برحق کے بے مثل و بے مثال، محبوبی شان نورانیت مقدسہ بھی برحق کے بے مثل و بے مثال. جویں بشری جوہر دی چمک آل رسول دے وجود اچ موجود ہے قیامت تک، انہیں جڑا محبوب دا نورانیت مقدس آلہ جوہر ہے، اس نور دی شان بھی محبوب دے بچیاں دے ظاہر باطن آیائیں. اس وقت آلہ حضرت علا وجل بصیرت دو ٹوک بغیر کسے لگی لپٹی دے فرمان دن تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. ہاں جی آلِ طیبے جو بشری انوار بھی موجود ہیں، وہ نوری انوار بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے موجود ہیں. تو اس واسطے اہل سنت و جماعت دے آئمہ فرما رہے ہیں کہ اصل نسل صفا محبوب دی جڑے حقیقی سادات حسنی حسینی حضور سیدہ کریمہ دی اولاد امجاد ہے نا جی، فرمایا انہاں دا ظاہر بھی پاک راس نے، انہاں دا باطن بھی اللہ نے پاک ہی پاک رکھا ہے. اصل نسل صفا، تو جس محبوب دی نسل ہی صفائی صفا ہوئے تو اس نسل دی اصل اور بنیاد کون ہیں؟ حضور مولا مرتضیٰ. یہ قیامت تک آمنا لے ہر بچے دے وچ او صفا موجود ہے، او مقام صفا ہاں جی او مصفہ استیاں. تو وہ انہاں دی تا ساری اولاد امجادی مولا مرتضیٰ دی کنڈ مبارک ہے، جب مولا مرتضیٰ دی ظاہری باطنی پاکیزگی اور صفا دا عالم کیا ہو سی. امام احمد رضا فرما رہے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. ہاں جی وجہ وصل خدا. آج تو مولا مرتضیٰ دی اکیلی 1.5 گھنٹہ شان چا بیان کرو تو نیم رافضی دا فتوہ شروع ہو میں کہ تا نیم رافضین پہ وہ سانو رافضین کے اسطا اپنی نسبت غلامی نبھاونی ہے نا جی. فرمایا وجہ وصل خدا، اللہ تک وصل اور وصال پاون اور اللہ دے رستے تے چلن دی وجہ اور راستہ نا جی، وہ حضور مولا مرزان امام احمد رضا فرما دن اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. جتنے علم پڑھ گنو علامت الدہر اور فہامت العصر دے منصب دوتے آونیوں، اتنا علم پڑھو کہ نقطہ کمال نور انتہانو پہنچ ونیوں. عبادت ریاضت توڑے دوری کوئی توڑا ثانی نہ ہوئے، لیکن یاد رکھائے جب تک مولا مرتضیٰ دے نال غلامی النسبت قائم نہ کر سو کدے قرب خدا بندی نہ پا سکسو، کیونکہ وجہ وصل خدا انتا مولا کائنات دی ذات بابرکات. اگو فرماتے ہیں باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. محبوب دا ہی کے فیضان نبوت اس دے امین اور اس دے مظہر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضور عثمان پاک رضی اللہ تم دی ذوات قدسی صفات ہیں. لیکن جو محبوب دی ولایت جتو اب خالق تو خالق دی طرف توجہ ہوندے نا، اس ولایت دا جڑا نور جاری ہوندے نا وہ نور حضور مولا مرتضیٰ تو جاری ہوندے. لہذا وہ مظہر ولایت محمدی اللہ صاحب السلام. اس وقت آپ دے اولیاء اللہ دے پیروکاران دی کثرت ہے. سارے قادری بزرگ حضور سلطان العارفین سمیت مولا کائنات دے پیروکاران دی چل پہ، سارے قادری بزرگ، سارے چشتی بزرگ، سارے ادھے نقش بندی اولیاء اللہ الکاملین، ادھے جناب کیا سارے سلسلہ علیہ سہروردیہ، سلسلہ علیہ رفائیہ، سلسلہ علیہ اویسیہ دے تمام اولیاء مشایخ فیض ولایت گندن تا مولا مرتضیٰ دے دروازے تے غلامانہ کھڑے ہو کے حاصل کرتے ہیں. اس وقت باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور شیر شمشیر زن آپ نفس نو بھی قتل کرنے والے اور نفس والیاں نو بھی قتل کرنے والے. جتھے شیطنت موجود ہے، جتھے کوئی نفسانی معاملات موجود ہیں، وطا آپ او ولی کامل ہیں جنہاں دی تبلیغ، تقریر، جنہاں دا ارشادات، جنہاں دی تلقین بھی شیطانی لشکرانو کٹ کے رکھ دیں دیئے اور ظاہر دے وچ بھی وہ شیر شمشیر زنن پہ. اس وقت نفس کشیدہ سب تو بڑا راستہ ہے تو غلامی مولا مرتضیٰ دے وچ راستہ موجود ہے پیا. شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن،
پرتوے دستے قدرت پہ لاکھوں سلام. ہاتھ مولا مرتضیٰ دوندا ہے لیکن انوار پچھو خدا تعالیٰ دی صفت بطش اور صفت تصرف دے ہویا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی صفات دا ظہور ہو رہا ہوندہ ہے تو حضور مولا مرتضیٰ دے دست اقدس اور آپ دے ہاتھ مبارک دی چو ہو رہا ہوندہ ہے. یہ کون تلقین فرما رہے ہیں؟ یہ امام اہل سنت سڑے ظاہر شرع دے اس صدی دے بہت بڑی محافظ دین و ملت استی امام احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی قدس سر العزیز. الغرض فرمایا امومن یحبو، میرے بیٹے کیا کوئی مومن بھی یزید نال محبت رکھ سکتا ہے؟ الغرض وطنہ تنہ چارے عزیزاں نے سیدنا غازی عباس، سیدنا عبداللہ بن جعفر، سیدنا عثمان بن علی، سیدنا عبداللہ بن علی، سیدنا جعفر بن علی، سیدنا عثمان، چارے بھائیوں نے سوچن دا ٹائم نہیں لیا، مشورے دا آپس وقت نہیں لیا، بیک زبان چارے بھائیوں دی زبان تو جاری ہویا. لعنت اللہ علی شر کا یا شمرو، اے شمر تیرے شرد تے اللہ دی لعنت ہوئے. تو سانو حسین کو دور کرنا چاہنا ہے، ساڑھے بھائی کو دور کرنا چاہنا ہے. فرمایا اے شریر انسان انکا لتستحی من امنا اختے کا، وہ اپنی پتریر ساڑی ماں کو تن قیامت علیہ دن حیاء آسی، وَإِنَّكَ لَمْ تَسْتَطِعْ مِنْ ابْنَةِ رسول اللہ علیہ السلام. اور حسین کہندے فرزاندن مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی لاڈلی ترین پیاری صاحبزادی صاحبہ دے لختے جگرن، وہ تینوں اپنی پتریر کو حیاء آندے تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی صاحبزادی صاحبہ کو تن کوئی شرم اور حیاء نہیں آ رہی. ارجے فرمایا قبل اس دے کہ اساں تیرے خلاف کوئی تعدیبی کاروائی کروں تن پکڑ کے نشان عبرت بناؤں، سانو اجازت نہیں کچھ آکھن دی اور پہل کر دی. ارجے جڑے قدمہ دوتے ساڑی طرف رہی نا قدمہ تو واپس لوٹ بن. میرے دوستو جڑے غلامان اہل بیت اطہار سیدنا غازی عباس، سیدنا عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، عثمان بن علی نال جڑے نسبت غلامی حضور مولا مرتضیٰ دے گھرانے نال وہ سارا کچھ قربان کر چھوڑ سن لیکن دامن حسین کدے نہ چھوڑے سن. میرے دوستو یہ تلقین ہے انہا کریم ہستیاں دے عمل دوئے. چنانچہ حضرت امام عالی مقام نو عرض کی تھی حضور اسجو ہونائی ہو گیا، جواب دیونائی دے چھوڑا. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ دے نام دی برکت دوتے اپنا وقت پورا کرو. چنانچہ تمام رات عبادت، ریاضت، بندگی، ذکر الہی دوئی، صبح دی نماز با جماعت ہوئی. انہاں لوگوں نے اپنے دو چار بندے بھیجے. جواب امام علی مقام دو انی لا اباجی ولا اہلی. فرمایا میں خود بیعت نہیں کردہ لیکن میں گزشتہ 3 سالہ کتنے لوگوں خط لکھن توڑے خلاف، میں کتنے لوگوں توڑے خلاف ابھا رہے، کتنے خطبے توڑے خلاف دیتن. میرا موقف ہے میں بیعت نہیں کردہ لیکن میں توڑے خلاف کوئی لوگوں برنگیختہ بھی نہیں کردہ. میں مدینہ دے لوگوں اپنے ارد گرد جمع کرا، میں تا انہوں ہی جمع بلکہ الٹا انہوں چھوڑ کے میں تا مکہ چاہ کے پناہ گزین ہو گیا. جنگ میں نہ ہون چاہنا نہ میں پہلے چاہتا. کوفہ دا رستہ میں تاں اختیار کیتا ہے کہ تساں کوفیاں نے اتنے خطوط لکھ کے میرے تے شرعی حجت قائم کر چھوڑی آئی. لہذا میرا آخری جواب ہے سب تو پہلے تو میں مدینہ واپس بنجان ڈو. میں نانا جان دے روزے انور تے جی میں پہلے ایک مسلمان ایک محبوب دے گھرانے دے فرد اور اہل ایمان دی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں امت جس لئے 2-2.5 سال بعد تو آڑے معاملے دیکھ کے ایک موقف لیسی وقت میں حسین نے امت تو الگ نہیں رہنا، میں امت دے اصحاب حل و عقد اور دانشوران دے نال شامل ہوں گے. اس وقت تک میں کوئی کاروائی نہیں کردہ. اپنے عجون یعنی اپنے چیک اپنے جاسوس میرے ہوتے بٹھاؤ. میں آئی توڑی توڑے بارے کوئی گل نہیں کی تھی نہ آئندہ کرساں جب تک امت ایک واضح موقف نہ لے لوے. میں واپس مدینہ وینا چاہنا اپنے بچیاں نال میں بن جاندو. انہوں نے کہا جی لا یکونو اے اساں آپ دی گل نہیں مان سکتے. فرمایا وہ دوسری صورت ہے کہ میں تا توڑے عراقیاں اور کوفیاں دے خطوط اور ڈا سرداراں دے آمن تو پہلے انی قد ذاہب الى صغور المسلمین. میں تا حضرت محمد بن حنفیہ اپنے چھوٹے بھائی حضرت ابن عباس حضرت ابن عمر دے مشورت سے پروگرام بنا لے آئی، کشتیاں وغیرہ تک دا انتظام کروا چھوڑائی کہ میں 2 راتاں بعد مکہ مکرمہ چھوڑ دے بڑھائی چونکہ تُسا میں نے اتھے بھی قتل کرنا چاہتے آوے اور میں حرم اچ قتل ہو ونیا اس نالو زیادہ پسند ہے کہ میں حرم تو باہر قتل ہوں. تو میں آکھے ہر صورت چ یا بیعت تے یا میرا قتل ہے اور میں انتشار نہیں چاہتا. لہٰذا میں جب تک یزید حکمران ہے یا امت ایک واضح موقف نہیں لیندی تو میں تا الہ صغور المسلمین اسلامی سرحد تو پار مغربی طرف ونجن دا پروگرام بنا لے آئی، کشتیاں دے انتظام سارا کچھ. لیکن 24 گھنٹے پہلے خطوط ڈا سردار آ گئے. ہاں جی میرے تے حجت قائم ہو گئی.
جس سے میں نے پتہ چلا میرا بھائی مسلم شہید ہو گیا اور کوفیاں کوئی مدد نہیں کی تھی تو میں کہا اللہ دی طرف حجت قائم ہو جائی تے او حجت ان ختم ہو گئی جس سے کوئی ساتھ دے والا نہیں تو میں جناب ہن واپس ونجن دا پروگرام لیکن حضرت مسلم دے بھائیاں نو جنہیں ہی حضرت مسلم دی مقام تنعیم دوتے مکہ مکرمہ تو 3 منزل دے فاصلے تے شہادت مسلم رضی اللہ تعالیٰ دی خبر ملی تو انہوں نے فوری طور تے اعلان کر دیتا کہ لا حیات بعد مسلمن اساں اپنے بھائی حضرت مسلم تو بغیر زندگی نال پیار کر دے ہی نہیں ہے اساں ہر صورت اشارات اور بدلہ ہی لمنا ہے تو میں حسین نے پروگرام بنایا کہ اتھائیں تنعیم تے شہرا دے ایک طرف خیمہ زن ہو ونجو 3 دہاڑے مجلس تعزیت میں قائم کرندہ اعلان کیتا تاکہ میں جس لئے بار بار صبر دی تلقین کرساں 3 دنہ دے وچ اہل میت جڑے ہوں دینا اللہ پاک دی طرف اگر صبر کریں تو اللہ دی طرف ایسے انوار پیدا ہوں دیں کہ اللہ پاک انہاں واسطے ایسے حالات چا بنیں دے دل دے اطمینان دے کہ وہ دوبارہ زندگی دے وچ آمنا شروع ہو گئے لہذا میں سوچا 3 دہاڑیاں دے وچ اتھے رک کے جس لئے میں نو بھی غم دا بوجھ ہلکا ہو سی میرے عزیز بھی صبر اور تسلی چاہوے سن تو میں انہاں نو وقت حالات دی نزاکت تو آگاہ کرساں اور اوہ پہلے والا پروگرام کیا ساں سمندر تے ونیوں اور جناب کشتیاں دے ذریعے پار کروں بر اعظم افریقہ داخل اور پار گزر دے ہوئے سغور مسلمین تو باہر چلے ونیوں سرد میں قائل کرنا آئی لیکن اجے 2 دہاڑے ساڑی مجلس تعزیت نو انتری جا دہاڑا نئی شروع ہویا کہ حر بن یزید الریاحی وہ 1000 دستے دے نال جناب 1000 فوجیاں دے مشتمل دستے دے نال ساڑی تے آ گیا اس نو اساں دے گھارے گھوڑیاں دا چارہ پیش کیتا پانی 1000 بندے دے کھانے پیون دا انتظام 2 دن پورے مذاکرات جاری رہے یہاں تک کہ حر نے ذمہ داری چاہی کہ میں جناب توڑے موقف نو سمجھ گیا توڑا موقف درست ہے آپ کسے پاسے رونیوں میں نو آکھا گیا کہ حضرت حسین نو اپنی تحویل چلے کہ کوفہ لے کے آؤ میں توڑی ملاقات کروے سن گورنر کوفہ دنال اور پل اور رابطے دا کردار اور معاملات نو بالکل میں سنبھال لے سا تو میں حسین نے آکھا حر من تیرو تے پورا اعتماد دے پیا اس طریقے اساں تا نہ سے اس پاسے عراق علامنا چاہتے سن تا پہلے کوفیاں دے خطوط مجبور کیتا حضرت مسلم دی شہادت دی خبر آئی اساں وقت پیچھا منجن دا پروگرام بنایا لیکن وہ توڑے فوجی سردار سانو خود کوفے والے پاسے لے کے آگئے اور وہ سانو کوفہ چننے پہنچایا اڈو یکم محرم دا چند نظر آیا تھے ساڑا رستہ جناب تبدیل کر کے تھے سانو وادی توف کربلا دوچہ پہنچایا نہیں یکم محرم تو ہن تا جتنا تسا مقام تنعیم تو سانو کھچ کے آئے ہو تسا حکومتی لوگ کھچ کے آئے ہو حر بن یزید موجود نہیں کھلوتا ہویا تو آپ نے فرمایا اس واسطے 3 صورتہ ہیں ہون ساڑے خون نالا اپنے ہاتھ نہ رنگو یا میں واپس مدینہ منجر دے ہو میں نہیں توڑے خلاف کوئی گل کردہ جب تک امت نہ توڑے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے یا میں نو سغور مسلمین سرد علاقیں جو انہوں تو پار بنجر دے ہو انہوں کہا جی لا یکونو اساتون بحری نہیں بنجر دے ہونا ہر حالت آپ نے فرمایا تیسری اور آخری صورت ہے میرے بچیاں نو میرے عظمت والی خواتین انہا سارے نو تسا جڑا ہے امن و امان نال گارنٹی دیو اور میں جڑے 2-4 ذمہ دار بندیاں دا نالم انہوں دی سربراہی دے وچ پوری ایمانداری دے نال مدینہ طیبہ میرے بچیاں نو واپس جا پہنچا اور میرے کارکنان دی خواتین اور کارکنان نو میں حسین نو تسا اپنے تاغیہ اپنے یزید دے کلو دمشق چ براہ راست لے کے ونیو اور میری 1-to-1 ملاقات یزید دے نال کروا چھوڑو ہاں جی تو جس لئے میں ایک گل رکھی ہے تساں بڑے خوش ہو گئے عمر بن سعد دا چہرہ کھل اٹھا ہر کتاب چے سارے دے سارے بڑے خوش ہو گئے سارے سالار آکھن لگ گئے کہ جناب حضرت حسین نو شاباش ہے حضرت حسین نو شاباش ہے انہو قد ہاں جی اطفاء نار الفتنہ تے حضرت حسین نے تے آخری گل کر کے فتنے دی اگی بجا چھوڑیے بالکل اساں جناب عبیداللہ ابن زیاد کو لبینے ہیں اودے کو بقیدہ اجازت لینے ہیں اور حضرت حسین دے انتظامات آپ دے عزیزہ نو مدینہ بھیجنے ہیں اور آپ نو لیونے یزید کو لوں تاکہ ملاقات ہوئے ہون یزید جانے حضرت حسین جانے ساڑے گلے دوی چوتا ہے معاملہ نکل رہے ہیں ساڑی ذمہ داری تو ختم سارے طے کر کے بڑے خوش ہو کے تے حضرت حسین دے 2 جوانہ نو بقیدہ نائب بڑھا کے گواہی دے من کہ بھئی واقعی حضرت حسین نے تجویز لے چھوڑیے پہنچ گئے جناب ہاں جی اس دے کلو عبیداللہ ابن زیاد کلو عبیداللہ ابن زیاد گل سن کے بڑا خوش ہو گیا یہ تمام شیعہ سنی کتاباں جی ہے اسا کا فتنہ ختم ہو گیا معاملہ حل ہو گیا لیکن ایک خبیث جڑا شمر ہے
تے چند مروانی جڑے کہ اس وقت دے کول بطور مشیر موجودن انہاں کا جناب اے نہ پہ کرائے حسین نو نہ منجن روایت دمشق والے پاسے اس کا کیوں نہ منجن اس طرح تو معاملہ حل ہوتا ہے ساری کتاباں وچ ہن بھی کئی کتاباں نال ان بڑیاں مستند معتبر بنیادی کتاباں اس کا بھائی فتنہ ختم ہوتا ہے معاملہ حل ہوتا ہے بھیجے نے دمشق حضرت حسین نو انتظام میں کرنا انہاں کا نہیں جی حسین 3 سالہ تو حضرت امیر معاویہ دے دور تو موقف اپنایا کہ میں بیعت نہیں کرنی کیا انہاں 3 سالہ حضرت امیر معاویہ دے دور 57 ہجری تو لے کے رجب سن کیٹ کوئی حضرت حسین نو قائل کر سکے حسین جڑیاں دلیلہ دے دن کے نظام شورائی نظام ہے حسین جتنی گلاں کر دن کہیں ایک گل دا آئی توڑی انہوں نے کہیں جواب دیتا ہے گورنر مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے اس مسئلے اتنیاں ملاقاتاں کیتیاں اخیری گورنر ہر ملاقات انہوں چپ کرنی پہنتی ہے کیونکہ حسین دی دلیل دا جواب تو دیکھو ہوندا کوئی نہیں وقت زبردستی آدھے بس بیعت کرو جی مسئلہ حل کرو تو جتنا بھی حسین دوتے دباؤ بڑھیں دن انہاں دی گل دا تا کوئی جواب شرعی طور تے نہیں دیندہ نہ اصولی طور تے دیندہ ہے وقت تو آ گئے مکہ شریف گورنر مکہ نے ملاقاتاں کیتیاں کیا گورنر مکہ نے ہتھیار نہ سوٹ دیتے اور آکھا جی میں تو تُن سہولتہ دے ساں تے پل دا کردار ادا کر ساں یزیدیاں تو آڑے درمیان ٹھیک ہے تو سا اتھے رہو تاں یزید نو وی اوباش بھیجنے پہ مکہ مکرمہ کیونکہ تا جیڑا گورنری حسین نال گل کردا ہے حسین دی دلیلاں دا جواب ہوندا کو نہیں حسین دی آنچ ملاون لگ ویندے تے ہن جڑن دے آئین یکم محرم تو لے کے حر بن یزید نو تا اپنے نال انہوں نے رلا لے انہاں قائل کر لے حر جیڑی گل لے چی شامل چا کروں وہ حضرت حسین دی لحاظ کرتا ہے آخر دیتے وہ تو شامل بھی شہید بھی ہو یا امام علی مقام طرف تو اس نے عمر بن سعد نو آکھا کہ جناب حسین کیا یزید جڑا ہے وہ ساڑھے نالو زیادہ بڑا ماہر گفتگو دے وچ حسین دیاں گلاں دا اودے کل جواب موجود ہے حسین جی میں سانو لا جواب کر چھوڑ دیتے اساں آخر تے اپنی ضد ظاہر کر دے ہٹ دھرمی نہیں جی بیعت کرو تو یزید نے جس لے 2-4 گلاں کرنی ہیں حسین نے ہر گل دا معقول جواب دے بنا سامنے یزید نے بڑی جلدی ہتھیار سٹ چھوڑنے وہ ساڑھے نالو وڈا نہ عالم نہ فاضل نہ ساڑھے نال زیادہ تجربہ اور معاملات نو سمجھدا ہے لہذا 2-4 گلاں تو بعد جس لے یزید دے ہتھاں دے توتے اڑ ونجنے ہتھ پھول پونے زمین یزید دے پیر چھوڑن لگ ویسن مذاکرات انتہائی و شکست کھاسی تو وہ تو اس ہائی پر ہونا ہے اب نارمل انتہائی غصے چاسی وہ حسین نال تا جو کرسی لیکن وہ چھڑے سی سانو بھی نہیں کہ تسا کیوں نہ مسئلہ اٹھائیں حضرت حسین نو کیوں نہ تسا معاملہ ہی ختم کیتا شہید کیوں نہ کیتا فلان ظلم کیوں نہ اتھے کیوں گن کے آئے ہو لہذا وہ سانو معذول بھی کرسی سزامہ بھی دے سی اس تو نہ اپنا بچاؤ کنیے کر سو عبید اللہ ابن زیاد نے آکھا کہ جناب صدقتہ تین سچی گل کیتی ہے شمر تین بڑی واقعی اگر اساں اس طریقے حسین نو لے کے میں نے حسین نے تو گفتگو والے باورنا ہے یزید ساڑھے اتے الٹ کھلو سی کہ بھئی تساں حسین نو لے کے آئے ہو لہذا ساڑھے اتے غصہ ظاہر کر کے سانو مزول یا این ممکن ہے وہ ساڑھیاں گردنہ ہی اڑوا چھوڑے ڈکٹیٹر قسم دا بندہ ہے دکیا نوسی خیالات رکھ دے لہذا انہا غور و فکر کر کے آکھا جی ٹھیک ہے حضرت حسین نو آکھو جی اسا لے وینے لیکن صادق شرط ہے کہ انزل علی حکم عبید اللہ ہے اسا بالکل دمشق چلے وینے لیکن پہلے تو عبید اللہ ابن زیاد نو اپنا حکم من اور انزل علی حکم عبید اللہ ابن زیاد اپنا بچیاں دا اختیار اپنے گھر والیاں دا اختیار اپنی جان دا اختیار جتنے اختیارات ہیں سارے دے سارے گواہ مدی موجودگی دے باقاعدہ طور تے عبید اللہ نو پیش کر دے کیوں اساں اپنا بچاؤ کرے سو جس لے حسین یزید تے غالب آون لگا اور یزید پریشان ہونے لگا اساں فوراً مداخلت کر سو جناب گھبراؤ نہیں حضرت حسین نو اساں اپنے حکم تے اتارا ہویا ہے اساں جیڑا فیصلہ عبید اللہ کرسی حسین نو قبول ہے حسین اختیارات دے چکے لہذا اساں جناب حسین نو اتنے طویل عرصہ قید دا یا قتل دا فیصلہ سنے سو انہاں دے بچیاں دی قید یا پیچھا بھیجن دا جو بھی اسی میدان ساڑے ہاتھ ہچرا سی اے پلاننگ کر کے وقت جو ہے آئے نا جی نون ہوئے ساری گلنا ہو رہی ہیں امام علی مقام کو امام علی مقام نے جی میں ہی سنا کہ لے توینے ہیں لیکن پہلے اپنے جمیع اختیارات جان دا اختیار اپنے اموال دا اختیار اپنے بچیاں اور خواتین دا اختیار کارکنہ دا اختیار وہ سارے دا سارا عبید اللہ دے سپرد کرو کہ آخری حتمی فیصلہ عبید اللہ دا نافذ ہو سی قبول کر سو
امام علی مقام نے فرمایا کس قسم دے تساں لوگاں نال میرا واسطہ پہ گیا ہے؟ فرمایا اوا مثلی ینزل علی حکم حاضر دنیے، یہ پہلا سخت لفظ آئی جڑا آل مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی زبان تو انہاں خبیثاں دے بارے جاری ہویا آئی۔ اسا تو پتہ اپنا جوش جذبہ جڑا ہے کڈھینے ہیں، کدے انہاں نو خبیث آدھے ہیں، کدے اسا انہاں نو فلانا آدھے ہیں، کدے ڈھینگنا ڈھمکنا آدھے ہیں، لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ اول تو لے کے آخر تک جامع شہادت نوش ماریا، لیکن تسا جتنی بھی روایات جتنی کتاباں دیکھ سو، یہ پہلا اور آخری لفظ جڑا امام علی مقام دی دنی آدن انتہائی کمینے انسان ہو، جدی سوچ انتہائی گھٹی ہوئے، دنایت پستی جد وچ موجود ہوئے، تو فرمایا اوا مثلی میں حق دیتے ہیں، میں اس وقت حق دا پاسبان ہاں، کیا میرے جیسا بندہ اس کمینے دے حکم دوتے اتر سی تھے اپنے جمی اختیارات؟ فرمایا الموت احب الیہ من ان احکما حضرت دنیا، ایو جے کمینہ فطرت انسان نو اپنا ہر اختیار سوپن اور سپرد کرن دی بجائے میں حسین نو موت اللہ دے راستے زیادہ محبوب اور پیاری ہے۔ فرمایا اللہ اکبر میں اتھے علامہ ابن تیمیہ، کیونکہ وہ اہل تشیع دے اتنے بڑے عالم، ابن مطہر ہلی صاحب دی کتاب دا جواب پہ لکھ دیان منہاج الکرامہ دا، ہاں جی انہاں دی منہاج السنہ، یہ علامہ ابن تیمیہ دی 6 جلداں دی کتاب ہے۔ ابن مطہر ہلی علماء اہل تشیع آج بھی کئی دلیلہ دنا دلیل ہلی رکھ دن جناب منطق دے وچ اور اپنے فلسفے دی اور اپنے علم کلام دی آدن، اس تو بڑا عالم ساڑے وچ نہیں پیدا ہویا۔ تو ابن مطہر ہلی صاحب نے کتاب لکھے منہاج الکرامہ، اس دا جواب لکھا علامہ ابن تیمیہ جڑے 728 پہ فوت ہوندن تے وہابی مذہب دی جائیں پہلی اٹ رکھی ہے دنیا، وہ علامہ حافظ ابن تیمیہ حرانین پہ انہاں 6 جلداں دے وچ رد کتاب لکھی، چھپی ہوئی ہیں، منہاج الکرامہ بھی موجود ہے، منہاج السنہ بھی موجود ہے۔ الغرض علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ دے وچ اس نقطے تے جس لئے آندن ابن مطہر دے اٹھائے ہوئے سوالات دا جواب دے دن تو لکھ دن کہ حضرت امام حسین دا فیصلہ برحق کے، امام علی مقام دا تا بڑا مقام بلندے، کوئی عام تو عام مسلمان بھی اس خبیث نو اپنے جان عزت آبرودہ اور بیویاں دا قدر بھی اختیارات آنا کر سی۔ جان دے منا واقعی اہل ایمان نو زیادہ محبوب ہے یہ جی گل منن دی بجائے۔ تو میرے دوستو وقت معاملہ ہو گیا ڈیڈ لاک دا شکار، امام علی مقام نے صبح بھی یہ گل کی تھی کہ ہونی نہ تینہ صورتاں جو کوئی صورت اختیار کر لو اور ساڑے خون نال اپنے ہاتھ نہ رنگو، اپنے آپ نو شکاوت اور بدبختی تو اور اللہ دی ناراضگی اور محبوب دی بارگاہ دی ناراضگی تو بچاؤ، لیکن نہ آکھا جی بات ٹھیک ہے ہون وقت سوائے جنگ دے کوئی نہیں۔ تو وقت سیدنا غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جنہی ملاحظہ فرمایا کہ جناب انہاں دے سفارتکار جواب لے کے گئے تو فوری طور تے اڑے لشکر ہل چل مچ گئی ہے۔ انہاں دا سب تو پہلے قلب لشکر دا سربراہ جڑا انہوں نے مقرر کیتا جناب اس دا جھنڈا جڑا گارڈ دیتا گیا اور دا فوجی دستہ ترتیب چاون لگ گیا۔ جنگ دے اس دور اترائے پہلو چکے آمنے سامنے لڑائی ہوں دی آئی دو بدو آخری گل تو 3 لشکر دے حصے ایک ہوندہ قلب لشکر، اس دے وچ انہاں دا سربراہ ہویا کرتا ہی علمبردار بھی اور انہاں دا چیف بھی، ایک ہوندہ ہی میمنہ یعنی دایاں بازو لشکر دا، وہ کئی دستیاں تے مشتمل ہوندہ ہی، ایک ہوندہ ہی میسرہ یعنی کھبے پاسے والا بازو، قلب لشکر پیش قدمی کردہ ہی، اگو بھی مد مقابل دا بھی قلب لشکر ایوٹ ٹکراو ہیں دیاں، انہاں دے بھی دائیں اور بازو میمنہ میسرہ دی عملی کوشش ہوندی ہے، اس مد مقابل دے میمنہ میسرہ دایاں بایاں بازو دی کوشش ہوندی ہے کہ جلد از جلد جھپٹا مارن اور انہاں دے بازو نو کمزور کر کے تے اپنے دشمن نو مکمل ہر طرفو گھیرے چلے کے گویا کہ چکی دے 2 پاٹاں دے لیا کے پیس چھوڑیں۔ یہ دونے لشکر ہون اس پاسے 4000 دا لشکر علماء اہل تشیع جڑے بڑے اکابر ہیں نا شیخ مفید جیسی شخصیات، وہ 4000 دا لشکر لکھ دیں، باقی اہل تشیع 22000 تک پہنچ دیں، لیکن جڑے جمہور اہل اسلام ہیں اہل سنت و جماعت وہ آدھنو پہلی دہاڑ جڑا دستہ عمر بن سعد لے کے وہ 4000 آئی وقت 9 تک دستے کدے 500 دا کدے 1000 دا، یہ 9 تک بڑھ دے چلے گئے۔ اہل سنت دے نزدیک 18000 جڑا ہے نا جی تو انہاں دا لشکر آئی۔ اہل تشیع دیاں روایات 4000 تو لے کے 22000 تک دیاں، برل ایک پاسے 18000 دا لشکر ہوئے،
سب تو کم روایت اہل تشیعی 4000 دا لشکر ہوئے تک وہ 72 تو لے کے 118 تک دے جوان وہ کتنا بڑا انہاں دا دائرہ قائم کر سن اور کتنا راستہ. الغرض حضور سیدنا غازی عباس رضی اللہ عنہ نے جنگی پلاننگ چونکہ ترتیب دیتی ہو جائی. نماز فجر تو بعد امام علی مقام بھی مسلح ہو گئے پوری تیاری نال. ہر ایک مجاہد کار کن خانوادہ نبوت دی ہستی 23 ہستیاں بنی ہاشم دیاں نورانی ہستیاں سارے مکمل ذہنی بھی تیار ہر اعتبار نال تیار. حضور غازی عباس رضی اللہ امام علی مقام نو درخواست کی تھی. سارے کارکنوں نے اپنی حفاظتی تحویل چ لے لیا اور جناب ارد گرد سارے دے سارے تیار ہو کے آپ نے حفاظتی تحویل لے کے لشکر اگے بڑے. لیکن حر بن یزید تے دے 11 ساتھی نکل آئے. انہاں کہا اساں آپ نو مقام تنعیم تو اتنے تک گن کے آئے ہیں تے تساں سانل کیا کیتا عبید اللہ ابن زیاد نے حق اس ہستی دے نال تے ہن تساں آ گئے ہو ضد تے تے وقت حق نو دیکھن تو بعد جڑا بندہ اکھی چراوے تے حق واسطے اٹھے نہیں اس تو وڈا تے دنیا دے ذلیل اور رسوا کوئی نہیں تے آخرت نقصان اٹھاون والا نہیں. لہذا جب تک ان ساڑیاں لاشاں نہ گرا چھوڑ سو حسین دی طرف اسا تواڈے قلب لشکر نو ایک قدم بھی نہ چاون دے سو. اس طرح حضرت حر اور 11 ساتھی الغرض ہک کر کے او جامع شہادت نو لشکر اگے بڑھا ٹکرا گیا. جناب حضور امام علی مقام دی جماعت آپ دی حفاظت واسطے اور اپنے دفاع واسطے لڑ رہی ہے. انہاں دا ہائی کہ اساں جناب اپنے پورے لشکر نو چاروں طرفوں پھیلا کے تے جناب گھیرے دے وچ لے سو. لیکن ایسی مزاحمت ہوئی کہ سورج جڑا سر تے آ گیا. لڑدے امام علی مقام تک پہنچنا چاہتے ہیں اور امام علی مقام جتھے دیکھ دیں کہ آپ دی حفاظتی تحویل دے وچ آپ ہن پہ آپ نو گھیرے دوئی ساتھیاں لے ہویا یزید علیہ پاسے رخے لڑ رہے ہیں شدید زخمی ہو کے گر رہے ہیں شہید ہو کے زمین تے جلوہ گر ہو رہے ہیں. جتھے کوئی آپ دے ساتھیاں دا محاذ کمزور ہو دائی وہ امام علی مقام نعرہ تکبیر بلند کر دیاں آپ تلوار کٹ دیاں وطا اپنے انہاں ساتھیاں دی حمایت یزیدیاں نو دور تک ہٹا چھوڑ دیاں اپنے عزیزاں نو ذرا سانس لمن دا موقع راحت دا موقع فراہم کر دیاں. بھوک پیاس دا عالم الغرض کردے نصف النہار تے سورج آیا. امام علی مقام رضی اللہ تن دے تمام جاں باز جڑے ہیں وہ ہک کر کے سب جامع شہادت نوش ما گئے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ جس سے بالکل اکیلے اور آپ دی تو مکمل طور تے چونکہ جنگ لڑ رہے ہیں جتھے بھی آپ دے ساتھی زیادہ شہید ہوندے ہیں اور خلا پیدا ہونے لگ ہے آپ اس نوان کے پر کر دیں. اس وقت آپ بھی مکمل زخمیاں پہ وہ جس لئے اکیلے آپ کریم رہ گئے نا جی. تو عمر بن سعد شمر بن ذلجوشن حرملہ بن کاہل الاسدی اور سنان بن انس النخعی اور خولی بن یزید النخعی عمر الباہلی اور یہ جڑے بڑے بڑے سالار آنا فوری طور تے انہاں میٹنگ کی تھی کہ امہلو حسینن حسین میں تھوڑی جئی مہلت لے چھوڑو. ہن صرف ایک جوان ہے جڑا کہ یریدو اس دے بارے سن ساریاں خبریں مل دیاں پئیاں کہ یریدو ان یکوما امد جائی فلا یستطیعو ان یکوما وہ اپنے بستر تے اٹھنا چاہندیں لیکن اتنی سکت نہیں مسلسل تکلیف دے عالم دے باعث نکاحت اور انہا پریشانیاں اور انہا معاملات دی وجہ تو سیدنا علی بن حسین الاوسط سیدنا امام سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ دی کریم ذات بابرکات کھڑا ہونا چاہتے ہیں خیمے چاہتے لیکن وطاب گر ویندیں بستر تے اور بے بسن بالکل. تو اس جوان تو علاوہ باقی چھوٹے بچے بچیاں یا خواتین ہن حسین دا دفاع کرن والا ایک بھی بندہ نہیں رہ گیا. وہ 4 زندہ ہن حضرت رباب بنت امرؤ القیس رضی اللہ تیرا غلام آئی حضرت امام حسین دی شادی ہوئی آئی نا حضرت رباب بنت امرؤ القیس نال. امرؤ القیس جڑا آئی وہ بہت بڑا جزیرہ نمایاں عرب دا سردار آئی. وہ دیاں 3 بیٹیاں وڈی بیٹی حضور مولا مرتضیٰ دے نکاح چھے چھوٹی درمیان والی بیٹی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دے سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ رباب حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اس نے ہر بیٹی دنال جتھے ساز و سامان پیش کیتا آئی گھوڑے سارا کچھ نال اس نے ایک کا اپنا معتمد علیہ ترین غلام بھی بھیجا ہویا آئی. ٹھیک ہے جی وقت اے حضرت سیدہ دے باہر دے معاملات غلام سمجھدا آئی آپ نو امی جی آخدہ آئی اور اے غلام جڑا ہے نا جی تے اے وقت حضرت امام علی مقام دی تلوار تک نو جڑا سیکل کردہ آئی تے پتھری نال صاف کردہ آئی تے تیز دار کردہ آئی اسے دے ذمہ سارے کم وقت باہر آپ دے بچیاں نو بھی ایا چیندہ کھلاندہ سارے بازار دے کام کار. اس حضرت رباب نے کی تھی حضور جس زندگی میرے آقا نے توڑے ابا جان نے توڑی خدمت توت حضور جیڑی توڑی منزل میری بھی اوہ منزل ہے
وتے ہر سفر چنال ہر معاملے دا چشمدید گواہ، یہاں تک کہ امام علی مقام دے دفاع اپنی آقا دی اجازت لڑدے لڑدے اتنا زخمی ہو گیا، گر گئے، لوگاں سمجھا شہید ہو گئے نے۔ 4 حبشی غلام وچ ایسے ہیں حضور امام علی مقام دے گھر والے دا غلام، باقی کارکنہ دے غلام خادم، یہ 4 بندے بچ گئے لیکن شدید زخمی۔ شام نو یزیدیاں نے آئے تہن قتل کرن، لیکن اللہ نے انہوں دے دل نرم چکیتے، چایا اپنی جناب میڈیکل کور خیمے چ لے کے گئے، اتھے مرہم پٹی علاج معالجہ وقت انہوں فوج دے نال جناب کوفی دستے شامل کر کے اتھے پہنچا دیتا گیا۔ کوفے دے وچے یزیدیاں دے کلو ہفتہ ڈاڑھ زیر علاج رہے، انہاں چھوڑا کسے وجہ تو یا خود موقع پایا، اے وقت اتھوں نکلے مدینہ طیبہ چل دے پھر دے آ گئے۔ ساری زندگی امام زین العابدین اور اہل بیت اطہار دے لنگر شریف دی خدمت گزار چھوڑی۔ یہ بھی سارے واقعات بیان کر دیں، یہ زندان انہاں دے وچ زخمیاں دے وچ، ہاں جی 4 بندے۔ الغرض انہاں آکھا جی ہن امام علی انہاں نوں مہلت دیو، ہن چونکہ کوئی دفاع کرنا والا نہیں، لہذا ہن حسین اپنے پردہ داراں دا خیال کردے ہوئے تے اپنے بچے بچیاں اور کارکنان دے بچے بچیاں دا خیال کردے ہوئے یقیناً جھک ویسن۔ وہ وقت حکمت عملی دے تار وہ لشکر ذرا میل 2 پیچھے ہو گیا۔ امام علی مقام ہر طرف آپ دے عزیزاں دے اور یزیدیاں دے کشتے پیون جناب۔ آپ وقت سب تو پہلے چلے واپس اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دے خیمہ مقدسہ دے تشریف لے گئے۔ علماء اہل تشیع چو شیخ مفید، شیخ صدوق، علامہ ابن ابی طاؤس اور ایسے جڑے شیعہ محدثین ان پر مورخین اور سیرت نگار، وہ تا باقاعدہ اپنے راوی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی کریم ذات تک بھی پہنچا دیں۔ ساڑھے علماء امام زین العابدین تک انہاں دے شاگردان دے ذریعے پہنچ دیں، اور امام زین العابدین رضی اللہ عنہ دی زبان چوئے واقعات شیعہ نے تا پوری اسناد دنال ساڑھے علماء بھی یہ سب کچھ تحریر کیتا ہے اپنے اپنے راویاں دے ذریعے۔ امام زین العابدین وقت واقعہ بیان کر دے ہوتے ہیں، جیڑے اس پورے واقعہ دا کئے حصے تے گفتگو ہوئے، کوئی آپ آل رجوع کرے آنا کہ حضور کچھ آپ تو وقت آپ مختصراً کچھ نہ کچھ واقعہ بیان کر دیں۔ تا فرمائے آخر تے ابا جان میرے خیمے تشریف لائے، ارادہ کیتا کھڑا ہوا لیکن طاقت نہیں رکھ سکا۔ حضرت حسین نے فرمایا لیٹے رہو، اور آ کے آپ نے گوڑیاں دے بل بیٹھ کے میں زین العابدین نو اپنے سینے اقدس دے نال چمٹا لیا، اپنے بازوਆਂ دے چلے لیا، اور فرمایا میرے اتے بخار دی اور تکلیف دی او عالم آئی کہ میرا دل کردہ آئی کہ میں اس حالت جبکہ ابا جان مکمل طور تے خون و خون ان پہ، لباس اقدس خون نال رنگین ہے، عزیز سارے جامع شہادت، لیکن امام علی مقام دے چہرے دوتے نہ کوئی مایوسی ہے نہ کوئی پریشانی ہے، مکمل انوار اور تازگی اور فرد دی جلوہ گاہ ہے۔ میرا دل کردہ آئی کہ میں اپنے ابا جان دے سینے اقدس دے نال انتہائی گریا کراں، لیکن اڈو ساڑا دین سانو جزا فضا تو منع کر دے، اور اڈو میری بے طاقتی اتنی آئی کہ میں رومنا چاہتا ہوں لیکن میری آواز میرے گلے وچ رک گئی۔ امام علی مقام نے میں نے سینے نہ اللہ ہی رکھا، اس تو بعد میں نے فرمایا افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے علی، آپ علی اوسط درمیان والے علی ہیں، علی افتح فاک، اپنا منہ مبارک میرے پیارے بیٹے کھولو۔ آپ فرماندے ہیں فتح تو فمی، میں اپنا منہ مبارک کھولا، فوضع لسانہ فی فمی حتی مسستو ووجدتو تسکیناً، فرمایا کہ میں ابا جان دی زبان اقدس اپنے منہ وچ پائی، آپ نے کرم فرمایا، جس لئے آپ نے اپنی زبان اقدس باہر کر دی۔ میں کہ ابا جان بظاہر زبان اقدس تا انتہائی خوشک ہے، لیکن حضور دا نور اور تسکین میں نو اج تک کسے اعلیٰ تو اعلیٰ چیز دے ذریعے بھی نہیں حاصل ہوئی جڑی آپ دی کرم نوازی دنال حاصل ہوئی ہے۔ فرمایا میرے پیارے بیٹے، میرے بعد ساری ذمہ داری تواڈے اتے آ رہی ہے، اور جتنا اللہ نے مرتبہ زیادہ بنایا ہوندے امتحان بھی اتنے زیادہ ہوندے، آزمائشاں بھی اتنیاں زیادہ ہوندیاں، لیکن میرے بیٹے گھبراویں نہیں، تواڈے پائے استقامت ذرا بھی لغزش کمزوری نہ آوے۔ آمن والے مراحل آپ نے بیان فرمائے، ہر مرحلے دے متعلق رہنمائی عطا فرمائی، اور فرمایا میرے نال چکے عظمت والی خواتین اور انہاں وچوں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی، جو حضور سیدہ سیدہ ام کلثوم سیدنا عمر دے نکاح وہ اپنے فرزند سمیت زید بن عمر سمیت وصال فرما چکے ہیں۔ یہ آپ دی کنیز چڈو جی صاحبزادی صاحبان سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ، فرمایا دونے بہناں میرے نال شدید محبت کر دیا، میرے بیٹے انہانو سنبھالی رکھا ہے،
کیونکہ وقت بھی وہ خواتین ہیں کتھائیں نہ کتھائیں معاملات ایسے آویندن کہ معاملہ مغلوب الحالی دا شکار ہو ویندہ ہے، لہٰذا خاص طور تے نڈو ہستیاں دا خیال کرنا ہے۔ آپ آکام جاری کر کے مزید انہوں نے قوت و استقامت دا پہاڑ بنا کے اہل خیمہ دے تشریف گرنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ دی ذات ببرکات اہل تشیع کتاباں دے کہ خرت مغشین، آپ نے جس وقت امام عالی مقام دے الوداعی الفاظ سنے تھا آپ بے ہوش ہو کے گر گئیاں۔ امام عالی مقام نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، آپ نے وقت انہوں دی ذمہ داریاں انہوں نے بیان فرمائیاں، جلوہ گر رہے جب تک کہ وہ دوبارہ ہوش نہیں آ گئیاں۔ الغرض آپ نے آخر دوتے ملاقات اپنی زوج محترمہ حضرت رباب بنت عمر القیس، حضرت لیلہ بنت مرہ، اپنی کنیز جنہ دے وچوں آپ دے فرزندن حضرت سلامہ انہوں دے نال آپ نے کرم نوازی فرمائی، اور اس تو بعد انہوں نے بھی الوداع فرما کے آپ جنہیں ہی باہر چلنا لگے تو حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ دو کریم ہستیاں نے فرمایا پیارے حسین اے ساڑا بچہ ہے اور چھوٹا ترین بچہ ہے ساری جماعت سیدنا علی بن حسین الاصغر، اے ہن روندا ہے تو رو نہیں سکتا، تڑپنا چاہتا ہے تڑپ نہیں سکتا، زبان تا انہاں دی دیکھو، ہون تا انہاں دے دیکھو کتنے خوشکن، لشکر اشکیاج کچھ تا ہو سن جنہاں دے شیر خار دودھ پیونا لے بچے ہو سن، نہ انہاں نو پتا ہو سی یہ جو آخر تک لشکر آندے رہن تا ہر ایک نو تا پتا نہیں کہ سانا لیسے بچے بھی ہیں، این ممکن ہے کہیں دا دل نرم ہو پوے تو توانو نہ دے وے پانی کی خطرہ ہوئے تساں پی لے سو، نہیں اپنے ہاتھ نالی میرے بچے دے، اگر دو چار قطرے ٹپکا چھوڑ سی میرا بچہ زندگی دی طرف لوٹ آسی۔ آپ نے فرمایا میں نے کوئی انہاں دوتے اس طرح دی امید نہیں ہے پئی، لیکن میری شہادت تو بعد تساں اے نہ آکھو کہ اگر حسین ساڑی گل مننے آ چاہتا ساڑے بچہ مزید جڑا ہے بچ پویا، فرمایا آتے نہیں ولدن میرا پیارا بچہ میں دیو، سینہ اقدس سے نال لایا، بڑا پیار کیتا۔ علامہ حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ دے وچ پیچھے حوالے دے کے اور سندہ دے نال لکھ دے پہن کہ حضرت امام علی مقام دی مدینہ طیبہ ایک کرسی ہوندی آئی جو دیتے آپ بیٹھ کے معاملات آپ نے چلائیں دے اور لکڑی دی بنی ہوئی کرسی آئی وہ آپ نے سامان اچھ رکھی ہوئی آئی، کربلاد وچ بھی آپ دے خیمے چ کدے اندر کدے آپ دے حکم تے باہر رکھیں دی آپ کھلی جگہ دوتے ہوتے تشریفہ، اس وقت قدرتی ہو کرسی جڑی آئی وہ اس سے زنان خانے دے خیمے دے باہر پئی ہوئی آئی۔ امام علی مقام نے جس لئے ڈٹھی آپ اپنے پیارے فرزند نو لے کے جلاسہ علل کرسی اس کرسی دوتے تشریف فرما ہو گئے اور آپ اپنے پیارے بچے تے مسلسل شفقتاں فرما رہے ہیں۔ علامہ ابن کثیر فرمیندن آپ کوئی پانی طلب کرن واسطے نہیں گئے، اجے تک آپ کرسی تے یان کہ جاء سہم غربن، سہم آدن تیر نو، غرب آدن نامعلوم سمت تو آمن والے تیر نو، وہ آدن میں جتنی بھی کوشش کیتی ہے میں نو نہیں واضح ہو سکا کہ تیر کہیں چلا آئی کیڑی طرف ہوا آئی، بجا سہم غربن ایک نامعلوم انون سمت تو تیر آیا اور جڑا کہ اس پیارے بچے آپ نے انہوں نے چکے سینے اقدس دے نال اور گود اچ لیا ہویا ہے، بازو اقدس تے او تیر بچے دے قربان منیوں بازو نو پار کر دویا آپ دے بائیں بازو مبارک پہ وسط ہو گیا۔ یہ علامہ ابن کثیر دی یہ تحقیق ہے، باقی اہل تشیع بھی اہل سنت بھی یہ چیز بیان کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کچھ دیر قیام فرمایا، بالآخر آپ اٹھ کھڑے اور پیارے بچے دے نال جو لے کے آپ چلے، یزیدیاں چھ واقعی جڑے میل ایک دے فاصلے دوتے ہیں ڈٹھا کہ تا بچہ پیارا نال ہے پیا، کئیاں دے وچ ہل چل آوازاں پیدا ہونے لگ گئیاں، تا حرملہ بن کاہل الاسدی بن اسد دا ایک بڑا شکی بدبخت آئی جڑا بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے فوجی معاملات دے یہ بڑا تیر انداز آئی پیا، اس نے وہ تیر چلایا جڑا اس بچے دے حلقومی چو پار ہو کے امام علی مقام دے بازو اقدس امام علی مقام تشریف فرما ہو گئے زمین دوتے، وہ کیسا امتحان ہے، وہ پہاڑاں دے وچ بھی ایسی جرت نہیں ہے۔ قرآن فرماندہ ہے انہو کئی پہاڑ ایسے ہوں دن کہ جناب جس وقت انہوں تے خوف اور خشیت الہی تاری ہوں دیئے تو وہ یحبے تو یا گر ویندن سرک ویندن اپنی جگہ تو، اور اتنا بھی کہ یخرجو منہ الماء انہوں دے جو پانی جاری ہو ویندے پہاڑاں دے وچ بھی حوصلہ نہیں ہے، جڑا صبر جڑا حوصلہ امام علی مقام دی ذات ببرکات دے پیا، اس تیر دی انی نو تروڑنا بچے نو سنبھال کے اور وقت اس تیر نو کھچنا جڑا پہلے آپ دے بازو نو چرے سی وقت پیارے بچے دے حلقوم نو جڑا ہے ہاں جی چیر دو یا باہر پیچھا آسی، لیکن اس ہستی دے وچے حوصلہ ہے اور جس لے
خون مقدس بچے دا آپ دے ہاتھ مبارک رنگین ہو گئے، بازو اقدس چو خون دے فوارے آپ دے بھی جاری ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ڈٹھا کہ بچے نو سنبھالن دے باعث کچھ خون جڑا ہے نا سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ بقاعدہ لفظ ان کتاب میں نہ بیان کراں اگر کتاباں 20 کتاباں چ نہ ہویا کہ آپ دی ریش مقدس تک جڑا آئی نا وہ خون جڑا آئی لگ گیا آئی۔ اساں حضرت امام علی مقام دے غلام ہیں، اساں تاج مناظرے کرنے ہیں کہ ڈاڑی جو بھر ہونی چاہیے ہے، تو امام علی مقام دیتا اتنی ڈاڑی مبارک آئی کہ خون لگ گیا آئی جناب وہ بچے نو نال لگن دی وجہ تو ہاں جی وہ یار نہیں پوری ڈاڑی رکھ دے، محبوب دی کتنی ڈاڑی آئی، جو بھر آئی مشینی آئی یا پورے قبضے چ آندھی آئی، کیا ہے سیرت طیبہ چ حضور مولا مرزا دی ریش مبارک کتنی آئی، کانا کسر لحیت تملاؤ گھنی داڑی مبارک جڑی حضور مولا مرزا دے پورے سینے اقدس نو لکا گن دی آئی۔ ہاں جی اساں آج مناظرے کرتے ہیں، چلو نہ رکھوں مناظرے نہ کروں نہ چیزاں تے کمزوری دا باعث نہ بڑھوں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بھی بڑی داڑھی دی گل کرتا ہے، جس لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال چاہے اور اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام تو قرآن فرماتا ہے انہوں نے کہا یبن امیو میری ماں جائے لا تاخذ بلحیتی، میری ڈاڑی نو تا مٹھی پکڑ کے نہ چھکو، وہ اتنی ڈاڑی تا ہائی جڑی مٹھ تے اتھے تا مومن دینا ذاکر دی ڈاڑی وہ تا پھرویندہ ہی اس طرح ہے تے آیت اللہ جڑا علامہ صاحب ہے او دی ڈاڑی تا مٹھی چاندی نہیں، کم از کم اے تا واضح ہو گیا کہ قرآن فرما رہے ڈاڑی اتنی تو ہوئے جڑی موسیٰ علیہ السلام دی مٹھی دوچ آوین دی ہے نا جی۔ ہاں جی الغرض ریش مقدس سرخ ہو گئی، آپ نے سارا معاملہ دیکھن تو بعد اللہ دی بارگاہ چی رجوع، اللہم انی اشہدو کا ہا اولائے، اللہ پاک میں تیری ذات بابرکات انت شاہد اور گواہ بنا رہے ہیں، پیارے بچے نو لیا اپنے آپ نو سنبھالا، خیمہ اقدس اچ قدم رنجا، فرمایا ہون اے ساڑے ڈاڑا جان جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ چکے، کیونکہ نبی علیہ السلام دا واضح فرمان شیعہ سنی کتاباں پوری صحت نالے چھوٹے بچے شیرخوار اور نابالغ بچے بچیاں مسلمانہ دے فوت ونجن، والدین اہل ایمان صبر کرن، اللہ پاک انہوں دی روحانو فوراں برزخ ایک جنت برزخی ابراہیم علیہ السلام دی زیر نگرانی ہے، بہت بڑا درخت ہے جدے سائے تلے 500 سال بھی گھوڑا دوڑاؤ سایہ ختم نہ ہو سی، اس دے تلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچیاں دی پروش قیامت دڑی ہو سی، ابراہیم علیہ السلام اس بچے نو اکسن اے ایمان بچا کے تیرا والد والدہ میزان تے آیا ہے، ون اس وقت تک اللہ دی بارگاہ چو تقاضا نہ چھوڑے، اللہ دا دروازہ نہ چھوڑے جب تک والد والدہ نو بخشا کے اپنے نال جنت چ نہ گن ونجے۔ فرمایا ساڑا بچہ بھی نانا جان دے ڈاڈا جان جد انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ پہنچ گئے، ہونے پرسکون راسی، اے آخری قربانی بھی پیش کی تھی، تو کیا اتنے بچیاں نو ہتھاں وچ قربان کروا کے امام علی مقام ہن اپنی جان نو پیارا کر رہے ہیں۔ فرمایا اللہ دی ذات موجود ہے، میرے اہل پردہ دا او ذات خیال کرے سی، یہ اہل پردہ کوئی عام ہستیاں نہیں ہیں پیاں، انہاں تے سارے حقائق منکشف اور واضح ان پہ، اور اول تو لے کے آخر تک میرا ساتھ دے رہن، میدان دی چاہے فرمایا آؤ میں بھی ان اس مقام تے ونجن دا مشتاق ہاں جتھے میرے عزیز جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ ہاں جی انہاں دا خیال آئی مہلت تو انہاں ڈٹی آئی کہ حسین ذرا گھر ہن چلے گئے خیمے جی مشورہ کر رہے حسین، امام علی مقام آئے میان چو تلوار کڈی، فرمایا آؤ یزیدیو، آؤ دنیا دارو، آؤ ہن میرے مقابلے چی آؤ۔ صبح دے جنگ جدن دا یزید پلید تخت بیٹھا ہی نا جی، انہا ہستیاں نو ایک لمحہ بھی چین اور سکون اس تو بعد اس نہیں آمن دیتا ہے، تے ہن ساریاں قربانیاں دے کے تنے تنہا ہستین اور 56 سال اور کئی مہینے امام علی مقام دی عمر مبارک ہے، سخت سیاہ حساب آپ استعمال کر دیاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی محبت اتنا رون دیاں خشی اور عبادت ہر رات جاگ کے اتنی کر دیاں، 5 تا آپ نے حج کیتے ہیں، 2 حج پیدل کیتے ہیں امام علی مقام، ہر شیعہ سنی کتاب ہے چاہے 5 حج، ہاں جی اللہ دی محبت اتنی غالب آئی کہ ایناہو تذرف محبت الہی چو اڈو ذکر بھی کر دیں، اڈو اکھاں چو آنسوں دا ہر وقت اللہ دی ملاقات دے مشتاق رہن دیں، اس وجہ تو جوانی چی بڑھاپے دے آثارن بال مبارک سفیدن وطاب سیاہ ترین چمکیلا خضاب استعمال کر دیں، امام علی مقام 56 سال کئی مہینے عمر مبارک، اوت یزیدی جڑے ان جی انہاں دے جڑے بڑے بڑے سورما موجود ان جی، انہاں کا عمر بن سعد گھبرانی اتنا شدید زخمی تے اتنے دل اور روح تے زخم کھایا ہویا انسان، میں نو اجازت دے میں ہکے وارچ معاملہ
تکمیل نو پہنچائنا ختم کرنا اس وقت ون ہک آیا ہے امام علی مقام دے اس عالم میں ہک وار نو برداشت نہیں کیتا سر او اڑ کے دور جا پیا دو جایا ہے ادا بازو تلوار سمیت اڑ گیا تری جائے دی لت اڑ گئی کوئی درمیان چو کٹا گیا 5-7 بڑے بڑے نامور سورما جنہوں اپنے ہوتے بڑا ناز آئی آئین لیکن امام علی مقام دے قریب نہیں آ سکے ہک وار بھی نن جڑا ہے پورا لڑائی کر سکتے گئے یزیدیاں دوتے واضح ہو گیا کہ اگر ان معاملہ مبارزت دا 1-to-1 چلتا رہا بھاویں جتنے امتحانات ہی چوتے بھوک پیاسے حسین دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا وتے بدبخت دنیا دے کتے کسے نو رے اور تہران دی گورنری یہ پران تہران موجودہ دا پرانا نا تہران تے تہرانی علاقہ یہ رے دا علاقہ ہی تھے قدیمی شہر آئی پورے صوبے دا نا رے آئی اس دی گورنر دی لالچ کسے نو کسے چیز دا لالچ کسے نو کسے چیز دا انہا بدبختہ نے وتے پلاننگ کی تھی کہ حسین دے قریب مت بنیو آپ بار بار اپنے گھوڑے دوتن بار بار آپ گھوڑا آپ دا گلائی دے وچ چل رہے ہیں ایک دا نال آکے تے میں نو خط لکھائی ہونا آ میرے مقابلے دے تے میں نو بلایا آہر میرے مقابلے دے کوئی نہیں آ رہا حتیٰ کہ انہوں نے اپنے 10-12 تیر انداز کڈے نیزہ بردار کڈے اور بھالے سٹن والے لوگ ماہر ہاں جی اور انہوں نے کوئی 200 میٹر دے فاصلے تھے کوئی 500 میٹر دے فاصلے تھے انہاں بدبختہ نے وقت ہک جانے مقدس اور تیران دی بارش ہتھیاران نیزے بھالیاں دی حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ وچ لکھ رہے ہیں تاریخ ابن کثیر جس لئے بنو اسد نے آپ نو دفن کیتا آئی سر انور تے بدبخت لے گیا نا اپنے نال جس میں اقدس دوتے 99 دربتن 99 بڑے بڑے زخمن 33 دربتن من السیوف 33 زخم گہرے تلواران دے گھاوان بڑے گہرے اور باقی جڑیاں او تیران نیزے بھالیاں دے قربان ونجو زخمن پہ ہر طرف بارش برسائی مقابلہ نہ کر سکتے نا جی بس امام علی مقام اتنا نشانہ بنے قربان ونجو بالآخر اتنا خون بہ گیا بلیڈنگ اتنی زیادہ ہو گئی کہ بشری مبارک تقاضے غالب آ گئے اور آپ سکتا علی الارض آپ اللہ دی رضا بھی زمین تے جلوہ گر ہو گئے بس جنہی زمین تے کچھ دیر بعد 3 شخص اگے انہوں نے اپنے آپ نو بڑھایا ہاں جی ایک شمر بن ذی الجوشن الکلابی دوسرا خولی بن یزید النخعی اور تیسرا سنان بن جڑا ہے انس النخعی یہ 3 بدبخت جڑے نے اگے آئے اور انہوں نے آ کے اپنی تلواراں باہر کڑی ہوئی ہیں شمر جڑے ہو 2-4 قدم اگے امام علی مقام آپ دے ہاتھ مبارک حرکت نہیں کر رہے قربان ونیو پاؤں مقدس حرکت نہیں کر رہے جسم اقدس ان ساکت اور ساکن ہے لیکن دل مبارک جتنا بھی خون مبارک جسم اس نو پمپ کر رہے دل مبارک اپنی حالات چے عقل مبارک اپنی جگہ تے بالکل قائم ہے اور ذہن مقدس تے جس لئے شمر نو اگے بڑھ دے ہو ڈٹھا باقی 2 دنال تا آپ نے فرمایا کفو رک ونجو ہی تھائیں اے شمر آپ دی اکھا جکھا پا کے لیٹے لیٹے آپ نے شدید زخمی حالت ہی فرمایا آپ نے فرمایا میرے نانا جان دا ایک فرمان میں سنائی کہ میرے نانا جان نے فرمایا ان القلب الابکا یالغو فما ہو فی دم اہل بیتی ایک جت کبرا کتا ہے ابکادن ڈب کھڑبے کتے نو ادھے چہرے دوتے جسم ہتھاں تے مختلف برس وغیرہ انہا چیزاں دے نشانات ان پہ ہاں جی تو ایک قلب ابکا ہے جت کبرا کتا ہے ڈب کھڑبا کتا ہے جڑے میرے اہل بیت اتھار دے خونے چا اپنا منہ مار رہے ہیں ان ہوا اللہ انتا اتو ہیں یقینی طور تے لیکن فرمایا منستو شعورتو من سنی میں بہت چھوٹا ہوں حسین جس لئے میں نے معاملات دی سمجھ آمن لگی آئی اس وقت تو لے کے میں نانا جان نال نمازاں اور امی جان نال شروع کی تیان اس لمحے تک میں حسین دی آج تک ایک نماز قضا نہیں ہوئی تے ہن تو دیکھ رہے ہیں کہ واجبات شمس سورج ڈھل چکا ہے اور جمعہ دا دن ہے اور اس میدان دے وچ جمعہ دی شرائط کوئی نہیں میں مسافر تے 2 رکعت پیشیں ظہر دی نماز فرض ہے میرے اعضاء کام نہیں کر رہے جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا لیکن میری عقل اپنی جگہ تے قائم ہے دل قائم ہے تے مخاطب تا عقل ہی ہویا کر دی ہے نا اس وقت جس نے میں ہوش و حواس ہی چاہاں میں نو اللہ کو حیاء دیئے کہ میں حسین اللہ دی بارگاہ شہادت تو بعد حاضر ہوں ماں تے ہوش و حواس تو بعد آمن آلی یہ نماز جڑی میرے ذمہ آ گئی ہے یہ قضاؤ ونجے لہٰذا امہلونی لے ادی الصلاة میں نو صرف 2 رکعت مسافر دے پیشیں دے فرضاں دی اتنی مہلت نہیں چھوڑو
تے آخری خواہش تا بڑے تو بڑے ظالمی پوری چا کر دیں دشمن دی. انہاں کا صلی یا حسین بڑی سخاوت کی تو نہ پڑھ تو نماز. آپ نے کوئی ہتھا نو حرکت نہیں دیتی, نیت فرمائی, ہاں جی, اور آپ نے اس سے قرآن فرماتا ہے جس لئے تُسا اس حالت آونیو نا جی. نمبر 1 اینما تولو فسما وجہ اللہ وط قبلے روح ہومن علیہ شرطیں ختم ہو ویندین. وط قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کل للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اللہ دیئے مغرب بھی اللہ دیئے. امام علی مقام اس اضطراری حالات چل کہ ہن کئی ساڑے اچھے بھلے بابے جڑے نو آگن نہیں جی حسین دا سجدہ تشرن سجدہ بندہ ہی نہیں, نہ تیمم آئی خون مبارک اتنا جاری آئی, نہ وضو آئی, نہ بے وضو دا سجدہ ہو سکتا ہے. وہ بدبختو جس لئے تساں خارجی پڑھیں دے اور ناسبی پڑھیں دے ہوتے یزیدی کتاباں سانو, ہاں جی, ان کے آنکھوں اساں کیونکہ زیادہ ساڑے سٹیج تو ان ناسبی نکلنا لگ گیا نا. ہاں جی, اہل سنت اہل ادبن اہل محبتن اولیاء اللہ دے پیروکارن نہیں جیو سجدہ شرن نہیں بڑھدا نہیں. ایا فاقد الطہورین علی مسئلہ جس وقت تسا پڑھیں دیو کہ ایک بندے دا ہوئے ایکسیڈنٹ تے خدا نہ خواستہ کونیاں سمیت بازوی کٹ ونین تے خدا نہ خواستہ گوڑیاں تو تلے لتاں یکا لگیاں ونین تے ڈاکٹر بڑی کوشش کر کے او دا سیری چا بچاوین سینائی چا بچاوین تے گوڑیاں تو تے علا دھاڑی بچ ونین تے اتنے تک بازوی بچ ونین. نماز کیا ہو تے نماز نہ معاوو وسی پر جتھے تیمم والی ضربہ لامنیاں پیران تے اتھے صرف چہرہ تے چہرہ ہی ہائی زخمی مہینہ تک یہ پٹیاں اتے لگ دیاں راسن تے سارا کچھ ہوندہ راسی. یہ فکر چھ بحث ہے کہ چہرہ ریش ہو ونیے اور لتاں کٹ ونیاں بازو کٹ ونیاں نہ تیمم دی جگہ روے تے نہ وضو دی جگہ روے. ساڑھے فوقہ لکھ دیں نماز معاف کوئی نہیں, اشارے نال نماز نہیں. اے باقی عام تو عام بندے دے بارے سجدہ بھی ہو سکتا ہے تے اشارے نال سب کچھ تے توڑا علم بریک لا ویندے یہودیاں تتنا صرف جس لئے امام حسین دی باری آوے تا. وہ توڑے علم محبوب دے گھرانے دی غلامی واسطے ہاں یا توڑے علم انہا ہستیاں دے خلاف ونجن واسطے ہاں. بابا شیخ سادی فرماندن علمے کے راہ حق نہ نمایت جہالت, او علم جڑا حق دا راہ نہ دکھاوے جہالت ہی جہالت ہوندہ ہے. تو ساڑیاں توڑیاں انہا فقی باسا نو ست سلام ان ساڑا سارا سلام سلطان کربلا دی بارگاہ دوچے پیا. ہاں جی, تو آپ بھئی اشارے نال آپ جڑی حالت دوچن اللہ اکبر پڑھی اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک سجدے دوتے آئے نا انہیں لیٹے لیٹے اشارتاً ہو رہی ہے نماز سبحان ربی الاعلیٰ. ہاں جی, جد وچ بڑی حقیقت ہے اس میں کہ میرا رب اعلیٰ ہے, سب تو بلند ذات ہے تو میرے رب تعالیٰ دی ذات باورکات. انہاں یزیدیاں کل وہ زیادہ انتظار نہیں برداشت ہویا. انہاں نے آپ دا سر انور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ چیر جسم اقدس تو جدا کیتا اور انہاں بدبختہ نے فوراً نیزے دوتے چڑھایا. یزیدیاں کل چکے نام انہاں لمنا ہے یزید اور عبید اللہ دے کلوں اور دو بندیاں دی ڈیوٹی لگی سنان بن انس دی اور خولی بن یزید دی کہ آپ دا سر جو رہنا فوری طور تے دارالعمارت کوفہ پہنچاؤ. یہ سر لے کے چلے گئے, شام ہو گئی, انہاں نو وقت اپنے گھر تے جیڑا وقت اس دی بیوی نوار نے حال کیتا تے بنو اسد دی وہ وقت اپنی جگہ دوتے بالکل موجود ہے پیا. انشاءاللہ تعالی آئندہ کدے موقع ہو سی جتھو گفتگو روکیے اتھو انشاءاللہ مکمل کر سوں.